یقین کریں میں سوچ رہا تھا لیکن یہ اب اس ایپیسوڈ کے اختتام پہ اتنی کلیئرٹی ہے یار اس میں، اتنا آسان ہے اور اتنا واضح ہے کہ بس ایسے یہ ایسی ہے کہ ایسے ہم نے آنکھ کھولی. منیر صاحب ہاتھ کھڑے کر لو، ہاتھ کھڑے کر لو. خیریت ہے، کیا ہو گیا یار ابھی آپ میں نے مادی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں تو اس کے دعوی مادیت کا رد کر رہا ہوں جناب. ابھی آپ نے کچھ اور بات کی تھی، ابھی آپ جب ساری بحث ہو گئی تو اب ایک نیا ٹوسٹ آ گیا. جی یہ جو روایت ہے نا سر، اس روایت کے فقط ترجمے کو لے لیں تو تیسر صاحب اس کا ترجمہ یہ اعلان کر رہا ہے، تیسر صاحب بتیاں بجھا دو، کیمرے بند کر دو، کیمرے بند کر دو، کیونکہ قادیانیوں کو بات سمجھ دی مرزا فائلز مزید قسطیں ختم کر دو، کیونکہ 2+2=4 کی طرح مرزا غلام قادیانی کا کذب واضح ہو چکا ہے، اور خود مرزا اعلان کر رہا ہے کہ میں جناب ایس اہل نہیں. تجھے کیڑے پاسے جائی جان لے ہو. وہ ذہن میں یہی سوال اٹھتا ہے جو آپ کے ذہن میں آیا کہ یا ٹھیک ہے حدیث کے مطابق تو مرزا مادی نہیں ہے، لیکن آخر وہ مادی ہونے پر کچھ دلائل تو دیتا ہوگا نا. وہ دلائل کیا ہیں؟ انٹرسٹنگ ہو گئے بس. جی بڑے دلچسپ ہیں. کبھی کہتا ہے ہزاروں مادی آئیں گے، کبھی کہتا ہے کہ مہدی کی روایتیں امامین نے بخاری مسلم نے لی اس لیے میں نہیں مانتا. یہ بھی یار مرزا خود کہتا ہے وہ منہ نہیں دھوتا تھا، سوٹے لگاتا رہتا تھا، پتہ نہیں اس کی کیا کیا عادات نقل کی ہیں اس نے اپنے استاد کی. تو بہرحال پھر یہ وہی بات ہے یار، وہ چٹنی بنا دی دماغ کی قسم خدا کی کہ ایک اتنی ایپیسوڈ میں یار پچھلی کوئی ایپیسوڈ ایسی نہیں ہوئی. زبردست. یعنی یہ صرف چند آدھے گھنٹے میں چٹا کالا کالا چٹا چٹا کالا کالا چٹا، اور مرزا اتھے دا اتھے ہی. سر آدھے صفحے کی عبارت میں گپستان ریڈیو بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ صفحات چلتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے پہلے کئی مادی، کیمرے میں پلندہ تو دکھائیں. یہ بھی کتنی صفحات ہیں حضرت. السلام علیکم ناظرین، دی مرزا فائلز کی ایک اور دلچسپ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں تیسر علی، اور میرے ساتھ ایز یوزول ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے لیڈ نہیں بلکہ سب سے لیڈنگ اور اس تحفظ ختم نبوت کے ایک سب سے بڑے لیڈر جناب مولانا منیر احمد علوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے سنی ہماری دلچسپ جی میں نے ابھی آپ نے جو دلچسپ کا لفظ بولا ہے میں اس پر سوچ رہا ہوں کہ آپ نے تو ابھی آنے والے مواد کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، تو دلچسپ کیسے دیکھا؟ یہ اس لیے ہے بیسیکلی کہ جو پچھلی ایپیسوڈز ہو گئی ہیں جو 5-6 کے قریب، تو اس میں جو کمنٹس آئے ہیں تو وہ ناظرین کے پرزور کمنٹس کی وجہ سے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوا. اور دوسری بات ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جہاں میں نے لاسٹ ٹائم ٹاپک چھوڑا تھا جی تو وہ بھی قادیانیت کی ہسٹری کو جاننے کے لیے ایک بہت اہم دوراہا تھا. جی اور اس سے بھی بڑھ کے جو دلچسپ کہنے پہ مجبور ہوا تو وہ یہ وجہ تھی کہ جو آپ نے پچھلی دفعہ ایک لفظ بولا ہے نا، وہ مرزا قادیانی کے دعووں کا کینوس، جی تو وہ 4 سبھی تک نہیں ختم ہوا. سبحان اللہ. اور جس خوش اسلوبی سے آپ نے اس کو 3 تقسیمات کی ہیں، کیٹاگرائز کیا ہے، جی وہ اس کے اوپر اور سونے پہ سہاگا تھا. اب تیسر صاحب، میرا مطالعہ جہاں تک ہوا ہے، میں نے مرزا غلام قادیانی کے دعووں کو کبھی بھی اس طرح 3 تقسیموں میں نہیں پڑھا کہیں پر بھی. یہ اللہ ہی نے کھولا تھا تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. دیکھیں مرزا فائلز کو تو بہت سے اجازت مل رہے ہیں. یہ آپ کی برکات ہے، آپ کی محنت کے ثمرات ہیں. جزاک اللہ. وہیں چلتا ہوں جہاں سلسلہ کرام ہمارا رکا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ 3 کینوس میں سے 3 مین کیٹیگریز ہیں، اس میں سے ایک جو سب سے اہم کیٹیگری تھی وہ مضحکہ خیز. وہ ہمارے ناظرین کو مجھے امید ہے کہ یاد ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. اور دوسری کیٹیگری آپ نے بتائی تھی کہ مرزا قادیانی کے اور بھی دعوی ہیں، جس میں سے کچھ ایسے دعوے ہیں کہ جو اس کے اسباب تھے، پھر اس کے ساتھ کچھ اس کا مقصود بھی تھا. یہ الفاظ میں ریکوٹ کر رہا ہوں، سمجھ لیں پچھلی ہی ایپیسوڈ کو، وہ ریکال ہو جائے گی ناظرین کو. تو اب اس سے آگے آج ہم چلنا چاہتے ہیں. میں نے کینوس میں 3 طرح کے دعوے پیش کیے تھے، مضحکہ خیز دعوے، اور وہ دعوے جو کفریہ ہیں، اور تیسرے وہ دعوے جن دعووں کا کچھ سبب ہے اور آگے کوئی مقصد ہے. یہ میں نے 3 کیٹیگری پیش کی تھی آپ کو. تو آج پھر میں چونکہ ایز یوزول ہمیشہ مجھے بہتر بھی یہی لگتا ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے جب آپ جیسا ایک گریٹ ریسرچر سامنے بیٹھا ہو، تو ہمیشہ جو میں بال ہے نا وہ فوراً آغاز میں آپ کے کورٹ میں پھینکنے کی کوشش. نوازش آپ کی. میرا خیال یہ ہے کہ آج ہم مرزا غلام قادیانی کے ان دعووں پر بات کر لیں جن دعووں کے بنیاد میں کوئی سبب ہے اور آگے کچھ مقصود ہے، اور قادیانی انہی دعووں کی دعوت بھی دیتے ہیں. ان دعووں پر اگر بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جو تیسرا
تیسری قسم کے دعوے ہیں، وہ آئندہ کسی اور قسط میں کر لیں گے تو انشاءاللہ۔ اچھا منیر صاحب، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو جو تھوڑا ہم جیسے پڑھ لیتے ہیں یا آپ لوگوں جیسے حضرات کی ریسرچ دیکھ کے چلتے ہیں، تو ایک سوال ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا تنگ کرتا ہے کہ ہمیں اس کا جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن جائے جی کہ کیا اس کے دعووں میں کوئی ترتیب ہے کہ اس نے پہلے یہ کیا، پھر اس کی اگلے کی سیڑھی رکھی، پھر تیسرے کی اس نے آگے بنیاد رکھی، اور کیا جیسے دین اسلام میں عقائد کی ایک وہ ہے کہ جی اس کے قرب قیامت کی نشانیوں میں پہلے 10 بڑی نشانیوں میں پہلے امام مہدی آئیں گے اور بعد میں، کیا اس طرح اس نے اس کو فالو کیا؟ بڑے تیسر صاحب بڑے دعوے کرنے میں ترتیب نہیں ہے، لیکن جو اس نے دعوے کیے ہیں تو وہ تو باقاعدہ ایک پالیسی دی گئی تھی اور ایک ترتیب دی گئی تھی، اسی کے موافق کیے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، تو نبوت کے دعوے تک پہنچنے کے لیے جو جو سٹیپ طے کیے وہ طے تھے۔ اچھا، اس نے مسیحیت کا دعویٰ کرنا ہے تو درمیان میں کس کس سیڑھی پر اس نے قدم رکھنا ہے، وہ ساری سیڑھیاں طے شدہ تھیں۔ لیکن پہلے کون سا دعویٰ کرنا ہے، مسیحیت کا کرنا ہے، مہدویت کا کرنا ہے، اس میں خود وہ خلجان کے شکار، جاہلیت کی وجہ ہوگی۔ خود جاہلیت کی تھوڑی سی بات کریں گے تو کھل جائے گی پھر موقع پر بات۔ کچھ اسباب تھے جس کی وجہ سے اس نے مسیحیت کا دعویٰ وہ پہلے کر دیا اور مہدویت کا دعویٰ بعد میں کیا۔ حالانکہ آپ احادیث کو دیکھیں تو احادیث کے مطابق اسلامی جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی پہلے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے بعد آئیں گے، یعنی ان کا پہلے ظہور ہو چکا ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ لیکن مرزا غلام قادیانی نے مسیحیت کا دعویٰ پہلے کیا ہے اور مہدویت کا دعویٰ بعد میں کیا ہے۔ اس کا سبب میں آگے گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو پھر آپ اب کس ترتیب پہ چلیں گے؟ میں تو دیکھیں جو اسلام نے ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب پر چلنا چاہوں گا، بالکل صحیح ہے۔ اور جو حدیث سے ملتا ہے اس میں پہلے چونکہ مہدویت کا ذکر ہے تو ہم مہدویت کو لیں اور پھر مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ مہدویت کو لیں گے، اس ترتیب پر چلیں گے۔ پھر اگر آج موقع ملا تو آج اس کے دوسرے دعوے مسیحیت کے دعوے پر بھی گفتگو کر لیں گے، تو مہدویت کے دعوے سے اگر ہم بات شروع کریں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت خوب منیر صاحب، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا حکم۔ کہ چونکہ یہ چیز تو بہت دفعہ ناظرین نے سنی ہوتی ہے، لیکن چلے ایک ہمارا پروگرام ہے اس میں جو مرزا کے جھوٹے دعووں کی نحوست آنی ہے، تو اس سے پہلے کچھ بہتر مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کے دعویٰ مہدویت کو ایک اور اجمالی رخ سے اور اس کو ایک کرکس اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں تو یہ بہتر رہے گا؟ جی تیسر صاحب، جو معاہدہ ہے نا میرا آپ کے ساتھ وہ تو یہی ہے کہ میں نے مرزا غلام قادیانی کو جو پیش کرنا ہے تو وہ اس کی کتابوں سے، میں نے بھی اسی وجہ سے کہا۔ جی لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ میں نے اس معاہدے کے وقت میں یہ کہا تھا کہ ہاں جہاں قرآن پاک کی بات ہوگی تو قرآن پیش کروں گا، جہاں احادیث پیش کرنے کی بات ہوگی تو پھر احادیث پیش کروں گا۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے، جی، اس کے لیے مرزا غلام قادیانی کی کتابیں نہیں، اس کے لیے احادیث کی کتابیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں حضرت مہدی علیہ رضوان کا مکمل تعارف پیش کیا گیا ہے۔ بے شک۔ تیسر صاحب، پہلے انبیاء کی عادت تھی کہ وہ اپنے ماں بعد آنے والے انبیاء کے بارے میں پیشگوئی کیا کرتے تھے، بالکل، اور ساتھ کچھ علامات بھی بیان کر دیتے تھے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کی علامت یہ ہوگی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت ملنی نہیں تھی، البتہ حضور کے بعد دو مرکزی شخصیات نے تشریف لانا تھا، ایک حضرت مہدی علیہ رضوان اور دوسرے حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ بہت خوب۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی سابقہ انبیاء کے طریق پر چلتے ہوئے امت کی رہنمائی کے لیے امت پر شفقت کرتے ہوئے حضرت مہدی علیہ رضوان کا تعارف بھی امت کو کروا دیا اور آنے والے عیسیٰ ابن مریم کا تعارف بھی امت کو کروا دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے انبیاء وہ اپنے ماں بعد آنے والے انبیاء کا تعارف مختصراً کرواتے ہیں، جامع نہیں۔ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں، جیسے آپ باقی کمالات میں باقی انبیاء پر بھاری ہیں، ایسے ہی آپ شفقت، رحمت اور خیر خواہی والے کمال میں بھی سارے نبیوں پر فوقیت کے حامل ہیں۔
چنانچہ اس باب میں بھی نبی علیہ السلام نے حضرت مہدی علیہ رضوان کا وہ تفصیلی تعارف سبحان پیش کیا اللہ، کہ کسی نبی نے کسی سبحان نبی اللہ، کا، یعنی کسی نبی نے آنے والے نبی کا تعارف ایسے پیش نہیں کیا. بہت خوب. حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تعارف پیش نہیں کیا جیسا نبی علیہ السلام نے آنے والے مہدی اور آنے والے عیسیٰ ابن مریم کا پیش کیا. کیوں؟ آپ امت کے خیر خواہ ہیں، اور خیر خواہی والی صفت میں آپ سارے انبیاء میں فوقیت کے حامل ہیں. آپ امت سے شفقت محبت کا تعلق رکھتے ہیں، اور اس تعلق میں بھی سابقہ سارے انبیاء پر اللہ نے آپ کو فوقیت عطا کی ہوئی ہے. تو آپ کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی عنایت، خیر خواہی تھی کہ امت کہیں کسی جھوٹے دعوے دار کے ہاتھوں ایمان خراب نہ کر بیٹھے. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے حضرت مہدی کا تفصیلی تعارف پیش کیا، اور کتنا تفصیل سے، جی یہی تو آج سب سے اہم کتنا بات ہے. تفصیل. حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، والد کا نام، ان کے نسب کو بیان کیا، ان کی صورت کو بیان کیا، ان کے اخلاق کو بیان کیا، جہاں تشریف لائیں گے اس علاقے کو بیان کیا، کن حالات میں تشریف لائیں گے نبی علیہ السلام نے بیان کیا. پھر ان کی آمد کے وقت حالات کون سے ہوں گے، آمد سے قبل کون سے حالات، آمد کے وقت کون سے حالات ہوں گے، وہ تفصیلاً بیان کیا. ان کی آمد کے بعد کیا حالات ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان کیے. اور ان کی آمد سے امت کو کیا ملے گا، نبی علیہ السلام نے یہ ساری تفصیلات احادیث میں بیان کی ہیں. جیسے آپ نام کو لیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسمہ اسمی، کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد. پھر فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ. پھر فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت سے ہوں گے، اور اس پر کئی روایات ہیں. آپ فرماتے ہیں من ولدی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، بے شک، سادات میں سے ہوں گے. بے شک. پھر فرماتے ہیں کہ وہ حج کے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ اپنے بیٹے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا کہ جو میرا بیٹا ہے، اللہ اس کی پشت سے، یعنی اس کی اولاد سے مہدی کو ظاہر کریں گے. اور فرمایا کہ وہ اخلاق میں میرے اس بیٹے کے مشابہ ہوں گے، لیکن صورت میں میرے اس بیٹے کے مشابہ نہیں ہوں گے. اخلاق حسن جیسے ہوں گے، صورت حسن جیسی نہیں ہوگی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی صورت کیسی ہوگی. ان کا ناک ذرا بلند ہوگا، گالیں کھلی ہوئیں گی، پیشانی نورانی ہوگی. اور پھر فرماتے ہیں ظہور کب ہوگا، بلکہ ان کے ظہور سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے، ہر طرف فتنے عام ہوں گے. ان کے ظہور سے پہلے دریائے فرات خشک ہوگا، اور وہاں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، اس پر پھر کئی قبائل کی جنگ ہوگی، اور ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے. اور آپ نے یہاں وصیت نصیحت بھی اپنی امت کو فرمائی کہ تم میں سے اگر کوئی زندہ ہو تو اس طرف نہ جائے. پھر فرماتے ہیں کہ جس سال حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اس سال مینا میں ایک خون خوار لڑائی ہوگی. اسی سال پھر لوگ حضرت مہدی علیہ رضوان کو مطاف کے اندر، جہاں آپ طواف کرتے ہیں، وہاں پائیں گے، اور پھر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے. احادیث میں اس چیز کی وضاحت بھی موجود ہے کہ دنیا بھر سے 7 علماء ان کو تلاش کر رہے ہوں گے، اور ہر ایک عالم کی عادت پر 313 لوگوں نے بیعت کی ہوئی ہوگی. وہ درخواست کریں گے، پہلے حضرت مہدی عذر کر دیں گے اور چلے جائیں گے مکہ سے مدینہ. یہ مدینہ منورہ جائیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے، لوگ بتائیں گے وہی تو مہدی ہے، محمد جس کا تم پوچھ رہے وہی تو تھے. یہ وہاں جائیں گے، وہ وہاں سے پھر مکہ آ جائیں گے. یوں 3 سفر ہوں گے. بالآخر یہ مکہ شریف میں حرم میں حضرت مہدی کو پا لیں گے، بیعت کی درخواست کریں گے، وہ بیعت قبول کر لیں گے. پھر نبی علیہ السلام نے کس قدر وضاحت فرمائی کہ میری تلوار اور میرے جھنڈے اور میرے کرتے، میری قمیص مبارک کو لے کر ظہور کریں گے. مراد فتح کی علامت بھی ہے اور برکت کا سبب بھی ہے. پھر ان کے دور میں جو جنگیں ہونی ہیں، کون کون سے فتنے آنے ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے. اور پھر انہوں نے حاکمیت کرنی ہے، حکمرانی کرنی ہے. پھر جب حکمران بنیں گے تو اس وقت پوری دنیا میں عدل انصاف عام ہو جائے گا. اچھا، عدل انصاف ایک طرف عام ہو چکا ہے، تب جا کے دجال کا ظہور ہوگا، اور حضرت مہدی دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے لیے
مصلی پر کھڑے ہوں گے، آپ امام ہوں گے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا 7 سال حضرت مہدی زندہ رہیں گے، ایک روایت میں 8 سال، ایک روایت میں 9 سال۔ یہ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کی ولادت سے لے کر ان کی وفات تک ان کی ذاتی، شخصی اور زمانی جتنے بھی حالات ہیں نبی علیہ السلام نے تفصیل سے احادیث میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ اس پر بہت سی کتابیں ملتی ہیں جس میں صحیح احادیث کو نقل کیا گیا ہے کہ آنے والا مہدی کون ہوگا۔ میری یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، امام مہدی اور فتنہ قادیانیت، اس میں بھی میں نے روایات کو جمع کیا ہے۔ اس کتاب میں تھوڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے بلکہ مرزا غلام قادیانی کے دعوی مہدویت کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ دونوں باتوں کو تقابلی جائزہ بھی ہے، تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ مرزا غلام قادیانی کیا تھا۔ ماشاءاللہ منیر صاحب، جی، جس پرجذب طریقے سے آپ نے امام مہدی علیہ رضوان کا وہ ساری نشانیاں بتاتے ہوئے جو نقشہ کھینچا ہے، اور جو مجھے بیٹھے بیٹھے یہاں فیل آ رہی تھی، اور جو جس احسن انداز سے آپ نے انتہائی مختصر عرصے میں کسی چیز کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور پورا تعارف بھی اجمالی کرا دیا ہے، تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ بھئی لائٹاں بند کر دو تو کیمرے بند کرو تو چلیے۔ کیوں جی؟ یہ کیوں آپ کو بھی بتانا پڑے گا؟ کچھ یہ کیوں تو صرف قادیانیت کو سجتا ہے۔ ٹھیک فرما رہے آپ کہ چلے میں اس کیوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ نام آپ نے نشانی بتائی، ہاں میں نے نہیں، میں نے صرف نقل کی۔ نبی علیہ السلام نے جو علامت نشانی بیان کی وہ فرمائی کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد۔ نام سے لے لیں، شروع کر لیں اور اختتام تک چلے جائیں۔ ہاں، نام پر اگر آپ نے نام ہی پر رہنا ہے نا، تو ہماری وہ قسط جس میں مرزا غلام قادیانی کے نام کو میں نے بیان کیا میں وہی ریکال ہے نا میں کر، بس وہ لے لیں اور ادھر سے حضرت مہدی کا نام لے لیں، تو مرزا غلام قادیانی کسی صورت مہدی نہیں بنتا۔ اس پر میں ایک لطیفہ سناؤں۔ لیکن اب اس وقت ایپیسوڈ کیسے چلے؟ وہ تو چلے گی، چونکہ دیکھیں ابھی تو میں نے صرف احادیث میں جس مہدی کے آنے کا ذکر ہے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ نہیں تو کہ قادیانیوں کے لیے یہ جو ہے حدیث مبارکہ کی نشانیاں ہیں، کیا وہ نہیں سوچتے؟ قادیانیوں کو اس طرف توجہ ہی نہیں کروائی جاتی۔ منیر صاحب، جس کی میں اس پر آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اور سچا واقعہ۔ آخرت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کوئی توجہ دلوائے تو ہوتا ہے، توجہ بھی دلوانی پڑتی۔ میں اس پر ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نہیں تو جب یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ چلے ٹھیک ہے، جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس وقت یہ پڑھتے نہیں۔ ہاں، ڈیبیٹ کے وقت کہیں بحث مباحثہ ہو جائے، وہاں سامنے آ جائے اور ہماری طرف سے بات کرنے والا وہ قادیانیت کی مزاج کو جانتا ہو اور قادیانیوں کے مزاج کو جانتا ہو اور دعوت ایمان کے طریقے کو جانتا ہو، اسلوب کو جانتا ہو، تو جب وہ حق بات کرتا ہے تو بہت سے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو حق بات کو قبول کرتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں۔ میرا یہیں پہ 1 منٹ روکنے کا ارادہ ہے۔ جی، آپ نے کہا کہ جو سامنے آ گئی چیزیں، جی، تو ایک میں مثال پوچھتا ہوں۔ لیٹ سے آپ کی ہماری یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ دیکھی کم از کم کوئی 100 قادیانیوں نے، جی، تو ان 100 کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ان 100 کو ضرور متفکر ہونا چاہیے۔ میں انہیں یہ نہیں کہتا، میں نہیں مانتا اس کو، دیکھیں میں انہیں یہ نہیں کہتا کہ اسلام قبول کریں، میں یہ کہتا سجی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی حدیث مبارک، اور اس میں سے پھر پہلی نشانی، وہ میں تو پہلی نشانی کے بعد ہی کہتا ہوں کہ بس ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، ختم تو ہو جاتی ہے۔ میں قادیانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی آپ میری گفتگو کو سن کر چاہے اسلام قبول نہ کریں، لیکن کم از کم ارادہ تو کریں کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ جس کو آپ نے مہدی مانا ہے، کس کے کہنے پر مانا ہے؟ آپ کو یہ سکھایا گیا، پڑھایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے آنے کی بشارت دی تھی، تو ہم نے تو حضور کی بشارت کو لیا ہے۔ بھائی حضور نے اگر بشارت دی تھی تو تفصیلات بھی بیان کی ہیں نا۔ دیکھو کہ وہ تمام علامات اور تفصیلات مرزا غلام قادیانی کی ذات میں پائی جاتی ہیں تو آپ ٹھیک راہ پر ہیں، اور اگر نہیں پائی جاتی تو آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے مجھے نہیں چھوڑا، مفتی صاحب کو، مولانا صاحب کو، تیسر صاحب کو نہیں چھوڑا، آپ نے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو چھوڑا ہے. میں ایک واقعہ اس پر عرض کرتا ہوں. جی جی اکاڑا میں نا ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عبد الرحمن صاحب. جی. بعد میں وہ لاہور شفٹ ہو گئے اور میں نے یہ براہ راست ان سے خود سنا. کہنے لگے کہ میرے پاس جمعے کی نماز کے بعد 2 جوان آگے بیٹھے کہ آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے. میں نے کہا کرو. انہوں نے کہا جی امام مہدی علیہ رضوان آ چکے ہیں اور ہم نے امام مہدی کو مان لیا ہے. میں نے کہا امام مہدی یہ کون ہے؟ کہتے میں پک کر گیا کہ یہ قادیانی کے یا تو قادیانی ہے پیدائشی یا قادیانی ہو چکے ہوں گے. میں نے کہا امام مہدی کون ہے؟ کہتے امام مہدی کو آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں. احادیث میں امام مہدی کا کوئی ذکر نہیں آپ نے پڑھا؟ پھر میں نہیں. احادیث میں امام مہدی کا ذکر نہیں پڑھا، آپ نہیں مانتے کہ امام مہدی نے آنا ہے؟ کہتے نہیں مانتا بھائی، میں نے نہیں پڑھا. وہ جی حدیث میں نہیں آیا. تو بزرگوں نے اپنی الماری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ دیکھو نا حدیث کی کتابیں موجود ہے، بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، ابو داؤد، سنن ترمذی، یہ سب کتابیں موجود ہیں. اس میں سے دکھاؤ مجھے کہاں لکھا ہے امام مہدی نے آنا ہے. میں نے حدیث کی کتابیں پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں، مجھے تو کہیں امام مہدی کی بات نہیں ملی. انہوں نے کہا پکی بات ہے؟ ہاں ہے. انہوں نے کہا دکھاؤ. کہتے جی اگلے جمعے آئیں گے. فون کا زمانہ نہیں تھا، وہ چلے گئے. 2-2.5 مہینے گزرے. جمعے کے بعد پھر 2 بندے آ کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سلام دعا کے بعد کہنے لگے آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا. کون ہے آپ؟ آپ نہیں پہچان پا رہے ہمیں؟ نہیں جی. وہ جناب وہ 2.5 مہینے پہلے ہم آپ کے پاس نہیں آئے تھے، وہ جو امام مہدی. ہاں 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 بتاؤ. وہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ حدیث لاؤ. کون سی حدیث ہے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے مہدی کون ہے؟ کہنے لگے جی کہ وہ ہم گئے تھے اپنے مربی کے پاس. ہم نے اپنے مربی کو کہا کہ وہ حافظ عبد الرحمن صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ حدیث میں تو کسی مہدی کے آنے کا ذکر نہیں ہے، تو آؤ ان کے ساتھ بات کریں اور آپ دکھائیں کہ امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے. یہ حافظ صاحب بزرگ پوچھتے ہیں کہ پھر مربی نے کیا کہا؟ کہنے لگے جی تقریباً یہ 2.5 مہینے ہم اس کی منت سماجت کرتے رہے کہ چلو چلو چلو. کل اس نے تنگ آ کے ہمیں حق بتا دیا ہے. کیا حق بتایا ہے؟ کہنے لگا اس نے ہمیں کہا کہ یار میں اس وجہ سے مولانا عبد الرحمن کے پاس نہیں جا رہا کہ میں نے جو بھی احادیث پیش کرنی ہے اس نے ان احادیث میں سے کوئی بات لے کے مجھ پر اعتراض کر دینا ہے. یہ جوان ان بزرگوں کے کہتے ہیں کہ ہم نے مربی کو کہا کہ حافظ صاحب کو پتہ ہے کیا حدیث ہے؟ جی حافظ صاحب کو پتہ ہے. پھر وہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ کہتے اسی وجہ سے. کہتے یار کچھ اور کھل کے بتاؤ. تو اس مربی نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں حدیث پیش کروں گا، اس میں امام مہدی کا نام لکھا ہوگا اور وہ حافظ عبد الرحمن صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب کہیں گے کہ یار یہ نام تو محمد لکھا ہے، تمہارے مرزے کا نام تو غلام احمد ہے. کیا بات ہے. وہ کہیں گے کہ نام والد کا نام تو عبداللہ ہے، تمہارے مرزے کا نام باپ کا نام تو غلام مرتضیٰ ہے. اور وہ کہیں گے کہ حضرت مہدی تو حضرت فاطمہ کی اولاد سے اور تمہارا مرزا تو مغل خاندان سے. پھر بحث ہو جائے گی. تو یہ جوان بزرگوں کو کہتے ہیں کہ بس ہم نے پوچھا پکی بات ہے کہ احادیث کے اندر جس مہدی کا ذکر اس کا نام شام یہ ہے؟ ہاں جی یہی ہے. لیکن جب اس نے لیکن کہا تو ایک یہ جٹ ٹائپ لوگ تھے، ایک نے راکھ کے چپیڑ ماری اور کہا بغیرت آدمی، ہم سے تو نے مرزیت کا بیعت فارم فل کروا لیا کہ امام مہدی آگے آگے آگے، ہمیں گھر سے بھی جھگڑے، خاندان سے بھی جھگڑے، اہل محلہ سے بھی جھگڑے، اور تو آج جا کے کہہ رہا ہے کہ جس مہدی کا ذکر ہے وہ کوئی اور ہے اور تم نے کسی اور کو مانا ہے. تو آج ہم بزرگوں آپ کے پاس ہیں، آپ بتائیں وہ کون سا مہدی ہے اور اصل حقائق کیا ہیں. پھر ان بزرگوں نے بتایا. انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور مرزا غلام قادیانی پر 3 حرف بھیجے اور اسلام قبول کر لیا. مسئلہ یہی ہے. قادیانی میری اپنی سینکڑوں قادیانیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں. حضرت اللہ کی قسم جب حضرت مہدی کا ذکر احادیث کو لے کے کیا جاتا ہے تو قادیانی اس پر نہیں آتے. رنگ اڑ جاتا. کوئی آئے رنگ توڑنا ہے، کوئی آئے بھی تو ہیرا پھیری سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم ان کی ہیرا پھیری چلنے نہیں دیتے اللہ کے فضل و کرم سے. تو بہرحال یہ امام مہدی علیہ رضوان کا جو
امام مہدی کی جو تفصیلات احادیث میں وہ میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اچھا منیر صاحب، یہ ویسے بڑے دلچسپ موڑ پہ آ گئی ہماری گفتگو. جی تو یہاں اس گفتگو اس موڑ کے اوپر نا دو چیزیں کرنے کو دل کرتا ہے. جی جی ایک چیز تو عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، جو شخص بھی اتنی واضح ہونے کے باوجود مزید ہے کہ نہیں محمد نام والے کی جگہ غلام احمد اور اس طرح کے نام والے کو، اور وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک جو دوسری چیز ذہن میں آتی ہے وہ جواب تو اس کا آپ ہی دے سکتے ہیں جی کہ آخر قادیانیت کی طرف بھی اتنے لوگ اس کے پیچھے فالوور چل رہے ہیں، تو کچھ کیا وہ چیزیں ہیں کہ کس بنیاد پہ، کس دلیل پہ پھر مرزا نے یہ ساری عمارت کھڑی کی؟ وہ کوئی اس بنیادوں کو بھی تھوڑا ڈسکس کر دیں اس ایپیسوڈ میں. یقین کیجئے کہ اگلی گفتگو یہی ہونی چاہیے. اچھا. اور میں نے یہ جو عکس رکھے ہوئے نا، یہ اسی سوال کے جواب کے ہیں. اور اس کتاب میں بھی میری گفتگو کا اور کتاب کے جو انداز ہے اس کا طرز یہی ہے کہ پہلے ساری حدیث اور ساتھ ساتھ تقابل. پھر وہ ذہن میں یہی سوال اٹھتا ہے جو آپ کے ذہن میں آیا کہ یار ٹھیک ہے حدیث کے مطابق تو مرزا مہدی نہیں ہے، لیکن آخر وہ مہدی ہونے پر کچھ دلائل تو دیتا ہوگا نا. وہ دلائل کیا ہیں؟ انٹرسٹنگ ہوں گے بس. جی جی بڑے دلچسپ ہیں. اور وہی انٹرسٹنگ بے شرم بڑے دلچسپ. یہ دیکھیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 2 نظر آ گئی. میں نے یہ اس وجہ سے رکھی ہوئی تھی کہ اس گفتگو کے بعد یہی بات ہونی چاہیے تھی بس، اور آپ خود بھی اس طرف آگے. یہ دیکھیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 292. جی. مہدی ہونے پر اس نے دلیل کون سی دی ہے کہ میں مہدی ہوں؟ یہ پہلا ہی چھکا. جی چھکا پہلے اسٹیڈیم سے باہر. بولڈ. اچھا بولڈ ہے. یہ 9 نمبر جلد. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ کو پتہ ہے نا کہ مرزا غلام قادیانی کا مناظرہ ہوا تھا عبداللہ اتم کے ساتھ، المشہور. اور مرزا غلام قادیانی شکست کھا گیا. پھر بڑکے بری ماری طرح شکست. عبداللہ اتم کے بارے میں موت کی پیش گوئی ہیں اور وہ سارا. پھر اس کے بعد اور زیادہ ذلت، شرمندگی. اب جب اسے عیسائیوں کے ہاتھوں ذلت اور شرمندگی ملی تو اہل ایمان نے بھی اس کی مذمت کی اور کہا کہ تو نام اسلام کا لیتا ہے اور اسلام والوں کو تو بےعزت کرواتا ہے. اس پر یہ دیکھیں مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے. ہم اپنے پہلے اشتہاروں میں آثار نبویہ کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ فتنہ اور مکر جو عیسائیوں کا ہوا یہ مہدی موعود کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میں قادیانیوں کو چیلنج کرتے کرتے 19 سال گزار چکا ہوں کہ مجھے دکھائیں کہ احادیث میں کہاں عبداللہ اتم اور مرزا کے مناظرے کا ذکر ہے. آگے، اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، یعنی ضرور تھا کہ آنے والے مہدی کو ذلتیں ملتی. کہتا ضرور تھا کہ ایسا ہوتا کیونکہ احادیث کے الفاظ صاف اشارہ کرتے ہیں کہ مہدی کے وقت میں مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ کچھ مناظرہ واقع ہوگا. یا میں عرض کر دوں کہ مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہوا، قادیانی کا عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ کچھ مناظرہ واقع ہوگا، پہلے تھوڑا ہوگا پر اس کو طول ہو کر ایک فتنہ عظیمہ ہو جائے گا. اپنی ذلت کو کیا کہہ رہا ہے؟ فتنہ عظیمہ. اس وقت آسمان سے آواز آئے گی کہ حق آل مہدی میں ہے. میں قادیانیوں سے پوچھتا ہوں کوئی آواز آئی تھی؟ کسی قادیانی نے آواز سنی؟ اور شیطان سے یہ آواز کہ حق آل عیسیٰ کے ساتھ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں اس وقت، جو فرسٹ تھاٹ آیا نہیں صاحب، اتنی جرت یار، اتنی جرت. اس سے زیادہ جرت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے اس واقعے کے بعد ایک گھڑی اپنی ذلتوں کو چھپانے کے لیے اتنی جرت. یہ کہہ گیا کہ مہدی کو جو ذلت ملنی ہے نا اور شکست ملنی ہے اور عیسائیوں نے جو شور شرابہ کرنا ہے یہ تو مہدی کی علامت ہے، یہ تو حدیث میں آیا تھا. پھر کہتا ہے یعنی عیسائی سچے ہیں اور یہ حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ اس فتنے کے وقت جس قدر لوگ عیسائیوں کا ساتھ دیں گے. بھئی ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ عبداللہ اتم نہیں مرا، ساری دنیا دانے پڑے گے، وہ پیش گوئی کے وقت میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا. ساری دنیا دیکھ رہی تھی عبداللہ اتم مرا بھی نہیں ہے اور عبداللہ اتم کو شکست بھی نہیں ہوئی اور مرزا غلام قادیانی کو اس کی ذریت کو نقصان بھی ہوا ہے. کہتا ہے عیسائیوں کا ساتھ دیں گے وہ شیطان کی ذریت ہیں،
یعنی جو یہ کہ نا عبداللہ ادھم نہیں مرا، جو یہ کہ مرزے کو شکست ہوئی ہے، مرزے کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، کہتے ہیں وہ عیسائیوں کے ساتھ بھی دے رہے شیطان کی ذریت ہے اور ان کی آواز شیطان کی آواز ہے۔ اور اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انہی دنوں میں خسوف و کسوف بھی رمضان میں ہوگا، چنانچہ ایک خسوف و کسوف تو مباحثے کے بعد ہوا اور ایک خسوف و کسوف رمضان میں۔ اس فتنے کے بعد اب امریکہ میں ہو گیا ہے۔ تیسر صاحب اس عبارت کو آپ یاد رکھیے گا، چاند اور سورج کے گرن کو کسوف خسوف کہہ رہے دو ہو گئے ہیں، ایک رمضان میں اور ایک رمضان سے پہلے، ایک یہاں پر اور ایک امریکہ میں۔ آگے جا کے ایک دلیل کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال کہتا ہے کہ اور ایک یہ دوبارہ خسوف کسوف ایک قطعی علامت ظہور مہدی کی تھی، جو بھی کسی مدعی کے ساتھ جب سے دنیا کی بنیاد ڈالی گئی جمع نہیں ہوا، اور یہ آسمانی آواز تھی جو مصدق مہدی موعود تھی۔ یعنی یہ آواز کا آ جانا یہ میرے مہدی ہونے کی دلیل ہے، پہلی دلیل ہے۔ ہاں وہ اصل میں نا اس کی چلو وہ میں آگے جا کے اس کی وہ عبارت پیش کروں گا۔ ایک اس کی مہدویت پر دلیل یہ ہے کہ مہدی کو یعنی مجھے جو ذلتیں ملی ہیں، ان ذلتوں پر جو عیسائی دنیا جشن منا رہی ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نے بیان کیا تھا اور احادیث میں آیا تھا، اور یہی ان کی خوشی منانا اور میری صورت میں نے جو مہدویت کا دعویٰ کیا، میرا ان کے ہاتھوں ذلیل ہو جانا، یہ میرے سچے ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر وہ دو جو باتیں اس نے گھڑیں کہ آسمان سے تو یعنی رب رحمان کی طرف سے تو آواز آئے گی حق آل مہدی کے ساتھ ہے، اور شیطان آواز دے گا کہ حق آل عیسیٰ کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ ہے۔ تو برحال اس نے مہدی ہونے پر ایک دلیل یہ دی ہے، اس پر میں سوال آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ کوئی روایت ایسی نہیں ہے، کسی روایت میں ایسا نہیں ہے، صرف اپنی ذلتوں کو چھپانے کے لیے اس نے یہ کچھ کیا ہے۔ دوسرا اس نے مہدی ہونے پر ایک اور دلیل بھی دی ہے، اب وہ دلیل بھی سن لیں۔ جو احادیث بیان کی گئی ہیں نا جن میں مہدی کا ذکر ہے، یہ ان احادیث کا ذکر نہیں کرے گا، یہ میں پوچھنے والا تھا۔ ہاں یہ ان حدیث کا ذکر نہیں کرے گا، کہیں آئے گا تو ان میں ہیرا پھیری کر کے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، یہ کچھ اور بات کرے گا۔ کہتا ہے کہ از جملہ نصوص احادیث، یہ کتاب ہے روحانی خزانہ جلد نمبر 13، اس کا صفحہ نمبر ہے 306۔ لکھتا ہے کہ اور نصوص احادیثیہ یعنی احادیث میں ایک دلیل مسیح موعود کے زمانے کی یہ لکھی ہے کہ اس کے ظہور سے پہلے زمین ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور پھر وہ مہدی موعود عدل اور انصاف سے زمین کو پر کر دے گا، اور وہ روشن پیشانی اور اونچی ناک والا ہوگا۔ وہ جو حدیث میں آیا تھا نا، روشن پیشانی اور اونچی ناک والا۔ اچھا اس پر نا آپ مرزے کی تصویر لے لیں۔ میں یہی کہنے لگا تھا کہ آپ کی جگہ پہ بیٹھ کے عرفان محمود برق صاحب نے نا ہماری ایک ویڈیو میں تصویر دکھائی ہے۔ اچھا تو اب یہ جب آپ پڑھ رہے تھے نا تو میں یہاں نہیں تھا، میرے وہ تصویر مرزے کا حسن و جمال ذہن میں آ گیا تھا۔ اب مرزا کہتا ہے وہ روشن پیشانی اور اونچی ناک والا ہوگا، خزاف المشکات، کہتے ہیں فلاں فلاں حدیث کی کتابوں میں ایسے ہی آیا ہے۔ اب ظاہر ہے، اچھا یہاں بھی آپ نا یہ نوٹ رکھیں، ذہن میں آپ محفوظ رکھیں کہ مرزا اقرار کر رہا ہے کہ احادیث کی کتابوں میں مہدی کا ذکر آیا ہے، اور کیسا مہدی ہوگا؟ اونچی ناک والا، روشن پیشانی والا، اور کب آئے گا؟ جب زمین پر ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ کرے گا کیا؟ عدل و انصاف کو عام کرے گا۔ پھر کہتا ہے کہ اس زمانے میں ہر ایک قسم کے ظلم یعنی معصیت اور افراط اور تفریط اور فسق اور فجور سے زمین بھری ہوئی ہے، اور زمین کی تمام تاریکیاں زور کے ساتھ جوش مار رہی ہیں۔ اکثر دلوں پر دنیا اور دنیا کی خواہشیں اس درجہ پر غالب ہیں کہ گویا انہیں اللہ تعالیٰ کی جگہ کچھ بھی باقی نہیں رہی، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کی کوئی جگہ نہیں، نہ زبانوں میں تقویٰ باقی ہے، نہ آنکھوں میں، نہ کانوں میں، اور نفسانی جذبات کا سیلاب زور سے بہہ رہا ہے، نہ ایمانی حالتیں درست ہیں، نہ عملی اخلاقی بصیرتیں گم ہیں، فراستیں مفقود ہیں۔ خیر کرتے کرتے آگے لکھتا ہے کہ یعنی نیکی نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، صدق نہیں ہے، راست بازی نہیں ہے، مخلوق پرست شرک پھیلانے میں سرگرم ہے، اور فاسق لوگ جا بجا فسق کی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، اور ایمان ایک ایسی چیز ہوگی جو صرف زبانوں میں اس کا دعویٰ رہ گیا، الا قلیل من العباد، سو در حقیقت یہ وہی زمانہ ہے جو حدیث کی منشا کے موافق ہے۔
یعنی جس میں ہر قسم کا گناہ اور ہر قسم کی بدکاری اور ہر قسم کی بد اعتقادی پھیل گئی ہے، اور شرک جو ظلم عظیم ہے اس کا جھنڈا نہایت زور سے کھڑا کیا گیا ہے، اور یہ حدیث نہایت وضاحت سے بیان کر رہی ہے کہ حالت موجودہ کا ظلم اور جو جس طرز کا ہوگا اسی کی اصلاح کے لیے وہ مہدی موعود آئے گا۔ اب اس نے یہاں اپنے مہدویت پر جو دلیل بنائی ہے وہ بنائی ہے کہ معاشرے میں اور اس وقت دنیا میں ظلم ہوگا، ظلم و ستم ہوگا، گناہ ہوں گے، شرک ہوگا، نیکی ختم ہو جائے گی، تقویٰ نہیں رہے گا، بد اعتقادی پھیل جائے گی، رب رحمان کی دل میں جگہ ہی نہیں رہے گی، خشوع خضوع اٹھ جائے گا، اور ہر ایک طرح کا گناہ عام ہو چکا ہوگا۔ اور پھر مہدی کرے گا کیا؟ کہتا ہے مہدی عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا۔ تیسر صاحب یہ دوسری دلیل ہے جس پہ کیمرہ بند ہو سکتا ہے، جس پر کیمرہ بند ہو سکتا ہے۔ میرے پاس اس کتاب میں نا میں نے وہ روایتیں جمع کی ہیں جس کا حوالہ مرزا نے دیا ہے۔ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ تملأ الارض جورا و ظلم فیخرج رجل من اطرت یملک سبعا او تسعا فیملأ الارض قسطا و عدلا، کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ پھر اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جو حضرت مہدی کی برکات بیان کی ہیں وہ برکات بیان کی ہیں کہ آسمان پورا پانی برسائے گا، نہ کم نہ زیادہ، زمین پورا اناج بائے رکھے گی، زمین کی کاشت جو ہے نا بڑھ جائے گی، پیداوار بڑھ جائے گی، پھر بچے وہ درندوں کے ساتھ بھی کھیلیں گے تو درندے ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، دلوں میں غنا آ جائے گی، بے نیازی آ جائے گی، اور بہت سی نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ ان کے دور میں اسلام مستحکم ہوگا، اور ان کے دور میں مسلمانوں کی معاشی حالت بھی اس قدر مضبوط ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی کسی دور میں نہیں، اس سے پہلے کبھی کسی دور میں نہیں۔ عدل و انصاف اتنا عام ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی کسی دور میں عدل و انصاف اتنا عام نہیں ہوا ہوگا۔ مرزا غلام قادیانی نے اس حدیث میں سے ایک بات تو لے لی کہ ظلم و ستم عام ہے، لیکن وہ جو دوسری بات تھی واہ کیا آپ نے عدل و انصاف نے عام ہونا تھا، وہ دوسری بات تھی امت کے پاس مال کی فراوانی آنی تھی، وہ دوسری بات تھی ظلم و ستم نے ختم ہونا تھا، وہ دوسری بات تھی کہ مہدی جب آ جائے گا تو اسلام کو غلبہ ملنا تھا، مہدی آئے گا تو حکمرانی ملنی تھی، اسلام نے پورے عالم پر غالب آ جانا تھا۔ یہ دوسری بات کی طرف نہیں گیا۔ آپ نے پوری عبارت میں دیکھا کہ اس نے دوسری بات کا ذکر کیا ہو؟ نہیں، اس کی وجہ کہ میرے آنے کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا۔ تیسر صاحب اس کی وجہ میں بتا جی ضرور بتائیں۔ وہ آپ وہ ستارہ کیسریہ اور ملکہ وکٹوریہ والی بات میں بتا گئے ہیں جی، اتنے ٹانگا فٹ ہو جاتا نا، اب بس صرف وہیں پر نا، وہی اور کوئی چانس نہیں۔ آپ دیکھیں مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ مہدویت یہ ہے 1890 کے دہائی میں، جی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ظلم زیادہ تھا یا آج؟ آج تو بہت آج زیادہ ہے۔ اس وقت قتل زیادہ تھا یا آج؟ بہت زیادہ، اس وقت چوری ڈاکہ زیادہ تھا یا آج؟ آج اس وقت زنا زیادہ تھا یا آج؟ اس وقت بے حیائی زیادہ تھی یا آج؟ اس وقت رشوت شراب زیادہ تھی یا آج؟ صحیح کہہ رہے اس وقت جنگ و قتال زیادہ تھا یا آج؟ آج۔ بھائی سارے وہ جرائم وہ گناہ جو اس وقت تھے آج کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ مثلا آپ صرف بے حیائی کو لیں، آج بے حیائی جتنی زیادہ ہو چکی ہے، تاریخ انسانیت کی ساری بے حیائی کو، بہت توجہ سے میری بات سنیے گا، تاریخ انسانیت کی ساری بے حیائی کو، جناب آدم کی آمد کے بعد جو انسان جس طرح کی بے حیائی میں پڑا، قوم لوط کی بے حیائی بھی لے آئیں، تاریخ انسانیت کی ساری بے حیائی کو آپ جمع کر لیں، آج ایک لمحے میں جو بے حیائی کی جا رہی ہے وہ ساری تاریخ انسانیت کی بے حیائی سے زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک لمحے میں جس قدر فحش مواد جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ساری، اور مرزا غلام قادیانی کی سبز قدمی کا یہ اثر ہے۔ یہ دوسری دلیل تھی مرزا غلام قادیانی کے پاس اپنے دعویٰ مہدویت پر، یہ بھی گئی۔ پھر کیمرہ بند کریں۔ اب تیسری دلیل بھی آپ ذرا سن لیں، یہ روحانی خزائن ہے، اور یہ جلد نمبر 17، اس کا صفحہ نمبر 360۔
ٹھیک ہے. مرزا غلام قادیانی کے لکھتا ہے کہ مہدی کے مفہوم میں یہ معنی ماخوذ ہے کہ وہ کسی انسان کا علم دین میں شاگرد یا مرید نہ ہو. مہدی کے مفہوم میں یعنی مہدی کسی انسان کا، یہ لغت کی طرف چلا گیا. ہدایت یافتہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ مہدی کسی کا علم دین میں شاگرد نہیں. پھر دوسری جگہ کے لکھتا ہے سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا. سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہی حال ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن و حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا. آپ ہنسے کیوں ہیں تیسر صاحب قابو کیوں؟ میں اس لیے کہتا ہے سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہی حال ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. جناب نے خود ثابت کیا ہوا ہے. تو کوئی تو نہ ہوا، میں خود کروں گا. خود کیا ہوا ثابت. کہتا ہے کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے. میں شاگرد ہوں کسی گل علی شاہ، فضل الہی، فضل احمد یہ جن تھے، ان سے مرزا قادیانی نے تو ان سے پڑھا ہے. جی بالکل. اب آپ اندازہ کریں. اچھا یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ مرزا غلام قادیانی نے قرآن و حدیث پڑھا یا نہیں پڑھا، ہم اس پر بحث ہی نہیں کرتے نا. اس کو قرآن پہ کتنی مہارت تھی، حدیث کتنی پڑھی. لیکن یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، یعنی استاد نہ ہونے کو، کسی کی شاگردی میں نہ آنے کو مہدویت پر دلیل بنا رہا ہے. تو آپ بتائیں اس کی دلیل اسی کی کتاب سے، کتاب البریہ سے ختم ہوتی کہ نہیں؟ ایسی ویسی مطلب کیمرہ بند پھر ہوتا ہے. بالکل کیمرہ یہاں بھی بند ہوتا ہے. اور یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں. حلف جانتے کسے کہتے ہیں؟ یعنی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے قرآن حدیث کا کوئی سبق کسی استاد سے نہیں پڑھا. یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے. بالکل کھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس پر میں آپ کے سامعین کو 2 حوالے بھی دے دیتا ہوں، بلکہ وہ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیے بھی ہوئے ہیں، جس میں مرزا غلام قادیانی نے اقرار کیا ہوا ہے کہ میرا استاد تھا وہ فضل الہی، فضل احمد گل علی شاہ. پھر آپ وہ تذکرہ کتاب لیں تو تذکرہ کے صفحہ نمبر 3 پر جی یہ بات موجود ہے. میرے سامنے اس کا حوالہ بھی ہے، پڑھ دیں وہ. کہ یہ دیکھیں. کہتے ہیں اس آخر نے 1864 اور 1864 یا 65 میں انہیں اسی زمانے کے قریب جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصے میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا. 1864 یا 1865 میں. اس وقت مرزے کی عمر کتنی تھی؟ 1839 پیدا ہوا نا، تو 64-65 میں 25 سال کے قریب. جی وہ کہہ رہے ہیں میں 25 سال کی عمر تک جو ہے وہ علم دین حاصل کرتا رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں اور علم دین کا اصول کرتا رہا ہوں. پھر کہتا ہے اچھا اسی کا وہ محشی اسی کے نیچے وہ لکھتا ہے کہ یہ آپ کی جوانی کا زمانہ ہے اور اس وقت آپ نے علم حاصل کیا ہے. باقی یہ عجیب بات کہا گیا ہے مرزا، یہ علمی معیار اس کا دیکھیں. کہتا ہے مہدی کے معنی میں یہ بات ملحوظ ہونی چاہیے کہ مہدی کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اس نے استاد سے علم حاصل نہ کیا ہو. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین. اب خلفاء راشدین نے حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے، ان چاروں حضرات نے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہے، لیکن حضور ان کو مہدی کہہ رہے ہیں. پھر حضرت جریر بن عبداللہ کے بارے میں میرے سامنے یہ حضور کی دعا بخاری شریف سے حدیث نمبر ہے 3020، اللہم ثبت واجعلہ ہادیا مہدیہ. کہ اللہ یہ جریر بن عبداللہ اس کو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنا. تو جریر ان کے بھی حضور استاد تھے. اس طرح اور بھی بہت سے حضرات ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے ہدایت کی دعا دی، ہدایت یافتہ ہونے کا آپ نے فرمایا. تو مرزا غلام قادیانی پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے کہ مہدی کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی اس کا استاد نہ ہو. بھئی تیرا تو استاد بھی ہے. پھر دوسرا استاد تھا ویسے ایسے ہی جس کی وجہ سے ہی مفہوم اس نے نکال لیا. مرزا خود کہتا ہے وہ منہ نہیں دھوتا تھا، سوٹے لگاتا رہتا تھا، پتہ نہیں اس کی کیا کیا عادات نقل کی ہیں اس نے اپنے استاد کی. تو بہرحال یہ تیسری دلیل ہے قادیانیوں کے پاس مرزے کے مہدی ہونے پر. اور تیسر صاحب دعویٰ مہدویت پر اس نے جو چوتھی دلیل دی ہے
وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کنیا کی گپا چل رہی ہیں نا کہ ابھی تو یہ گپے تو جناب 23 جلدوں میں ہیں. وہ تو انشاءاللہ دی مرزا فائز اسی کے لیے. ہاں وہ آج کی گپے کتنی ہمیں وہ چلے یہ اس عنوان پر اس کی آخری گپ اور اس کا آخری جھوٹ دیکھ لیں. مرزا غلام قادیانی نے اپنے مہدی ہونے پر ایک ایسی دلیل دی ہے جس کو آج تک قادیانی بڑے زور شور کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں, اور وہ خسوف و کسوف والی, سورج اور چاند, جی وہی والی. وہ روایت پڑھتے ہیں دار قطنی کی, اور کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے دور میں سورج اور چاند کو گرن ہوا تھا, اس وجہ سے مرزا قادیانی امام مہدی ہے. میں وہ روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, میں نے اپنی کتاب میں وہ نقل کی ہوئی ہے اور اس پر ساری تفصیلی بحث کی ہوئی ہے. قادیانیوں کا ہر ایک شعبے کا اس میں رد موجود ہے. اچھا منیر صاحب, لوگ ہم سے پھر اس کے نا پی ڈی ایف بڑا مانگتے ہیں, تو وہ ویڈیو میں ہی بتاتے چلیں کہ اس کا پی ڈی ایف اگر ہے تو اس کو لینے کا کیا؟ ہاں کتاب کا پی ڈی ایف اس کا ہے موجود ہے, وہ میں پھر آپ کو بھیج دوں گا. جی ٹھیک ہے. تیسر صاحب یہ سنن دار قطنی جلد دوم صفحہ نمبر 419 اور 20 میں یہ کہ روایت موجود ہے. یہ محمد بن علی نامی شخص ہے, اس کا قول نقل کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں اے ان لمہدین آیتین لم تکون مذ خلق السماوات والارض یخسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف من ولم تکون مذ خلق اللہ السماوات والارض. آپ کی کچھ نہ کچھ تو عربی سے جی بالکل مجھے آگے آپ کے سامعین کی بھی ہوگی جی بالکل, لیکن میں نہایت آسان انداز سے اس کا ترجمہ کرنے لگا. ضرور. مفردات کا قالا کہا, محمد بن علی نے کہا ان لمہدین بے شک کہ ہمارے مہدی کے لیے آیتین دو نشانی ہیں, لم تکونا وہ دونوں نہیں ہوئیں, مذ خلق السماوات والارض جب سے زمین و آسمان بنے, یخسف القمر چاند کو گرن ہوگا لاول لیلۃ من رمضان رمضان کی پہلی رات کو, رمضان کی پہلی رات وتنکسف الشمس فی النصف من اور سورج کو گرن ہوگا فی النصف منہ رمضان کے اسی رمضان کے نصف میں. لم تکونا یہ دونوں گرن نہیں ہوئے, ایسے دونوں گرن نہیں ہوئے. مذ خلق اللہ السماوات والارض جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, پہلی دفعہ میں یہ دونوں پہلی دفعہ. اب مجھے ذرا آپ میرے ساتھ تکرار کر لیں. یہ محمد بن علی کہہ رہے ہیں کہ مہدی کی دو نشانیاں, پہلی کون سی؟ چاند کو گرن کب ہوگا؟ پہلی رمضان کی. جزاک اللہ. چاند کو گرن ہونا رمضان کی پہلی رات, جس رات آپ تراویح شروع کرتے ہیں وہ رات, اور سورج کو گرن ہونا رمضان کے نصف میں یعنی 15ویں رات, رمضان کا نصف 15ویں رات. جی یہ محمد بن علی کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوا اور یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب مرزا غلام قادیانی کو لیں تو مرزا غلام قادیانی نے اسی روایت کو اپنی دلیل بنایا. کیوں کہ اس کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں سورج کو بھی گرن ہوا, چاند کو بھی گرن ہوا, لیکن چاند کو پہلی رات میں گرن نہیں ہوا, سورج کو 15ویں میں نہیں ہوا, بلکہ چاند کو ہوا 14ویں رات میں اور سورج کو ہوا 28ویں رات میں. چاند کو کب ہوا ہے؟ 14ویں رات میں, اور سورج کو ہوا ہے 28ویں رات میں. مرزا غلام قادیانی نے اس روایت کو لے لیا, گرن ہوا. اچھا ایک عجیب بات بتاتا ہوں, اس گرن سے پہلے یہ جو پہلی بات بتائی عجیب نہیں, اس سے بھی عجیب. اس روایت سے, اس گرن سے پہلے مرزا مہدی ہونے کا رد کرتا تھا, کہتا تھا میں مہدی نہیں ہوں, اور کہتا تھا مہدی سے متعلقہ جتنی روایات ہیں ساری من گھڑت ہے, موضوع ہے, اور میرا دعویٰ مہدویت کا بھی نہیں ہے. اس کا سبب ابھی میں شاید آپ کے سامنے بیان کروں. بہرحال یہ جب گرن ہوا تو اس نے کہا جی موقع ہے, ٹھوک دو مہدی ہونے کا دعویٰ. چنانچہ اس نے دعویٰ کیا اور کہا یہ قول محمد بن علی والا یہ میری دلیل ہے. اب اس نے اس کو دلیل کیسے بنانا چاہے, کہتا ہے یہ نور الحق کی 8ویں جلد نمبر 8 میں موجود ہے, اس کا صفحہ نمبر 209 ہے. کہتا ہے پس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ سورج گرن مہدی کے ظہور کے وقت ایام کسوف, کیا کہہ رہا ہے؟ ایام کسوف ہوتے 3, 27, 28, 29.
سورج کو جو گرہن لگتا ہے نا وہ لگتا ہے 27, 28, 29. کہتے ہیں حضور نے خبر دی تھی کہ ایام کسوف کے نصف میں ہوگا، یعنی 28ویں تاریخ میں دوپہر سے پہلے. سر کوئی دوپہر کا لفظ آیا ہے؟ 28ویں تاریخ کا لفظ آیا ہے؟ وہ تو سمپل تھا، 2 لائٹیں سمپل ہے. ایام کسوف آیا ہے، صرف سادہ سے فی نصف منہ، رمضان کے نصف، 14ویں رات، 15ویں رات. منیر صاحب یہ تو وہی گل ہے جی کہ اللہ دی قسمیں میں ہاتھی ہاں، اللہ دی قسمیں میں ہاتھی ہاں. پوری مرضیت ابھی تک ابھی ہم چلے ہی نہیں ہے، ابھی بھی کوئی، اب آپ ہیرا بھی نہیں دیکھ رہے آپ سرکار. ابھی اس سے ڈبل ایپیسوڈ باقی رہتی ہیں، لیکن یہ 6-7 ایپیسوڈ میں صرف یہی چل رہا ہے کہ ہرن جڑا وہ ہاتھی ہے، ہاتھی جڑا وہ ہرن ہے، جنہوں جو مرضی بنا لو. اب یہ کہہ رہا ہے اس نے اس قول میں اپنی اس عبارت میں ایام کسوف یہ عبارت زائد کی، یعنی 28ویں تاریخ میں. چلو یہ تو بریکٹ لگا لینا، لیکن دوپہر سے پہلے، مامے خان یہ دوپہر سے پہلے کہاں سے آ گیا ہے؟ میں نے آپ کو مفردات کا ترجمہ کر کے بتا دیا. اچھا آگے اس کی کتاب ہے نور الحق، یہی 8 نمبر جلد، صفحہ نمبر 353. ٹھیک ہے. کہتے ہیں فَعْلَمُوا أَيُّهَا الْجُهَلَاءُ وَالسُّفَهَاءُ، مسلمانوں کا ذکر ہونا ہے. اب مسلمانوں کو نا کہتے ہیں اے جاہل اور بے وقوفو، جان لو کہ یہ حدیث خاتم المرسلین و خاتم النبیین و خیر المرسلین کی حدیث ہے، جو دار قطنی میں لکھی ہے، جس کی تالیف پر 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. اب اس نے زور دیا اس بات پر کہ یہ حدیث ہے، سمجھے. اور ہے کیا؟ محمد بن علی کا قول. وہ کہتا ہے ان لمہدینہ، مرزا کہتا ہے یہ حدیث ہے، دار قطنی میں موجود ہے. پھر آگے دیکھیں، لوگوں نے نا، علماء نے کہا کہ اچھا یہ جو محمد بن علی کا قول ہے، تو کہتا ہے کہ تو مہدی ہے، نہیں تو کہتا ہے تو مہدی ہے اس وجہ سے کہ تیرے دور میں یہ سورج اور چاند گرہن ابھی رمضان میں ہو گیا ہے. کہتے ہیں ہاں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 14 اور 28 کو سورج اور چاند گرہن ہوا ہے نا، یہ تو ماضی میں کئی بار ہو چکا ہے. اب جب سائنسی تحقیق اس کے سامنے پیش کی نا تو اس نے ایک اور گپ لگا دی. کہتا ہے روحانی خزانہ جلد نمبر 17 صفحہ 132، کہتے تمام حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشان ہیں. جب سے زمین و آسمان کی بنیاد ڈالی گئی وہ نشان کسی معمور اور مرسل اور نبی کے لیے ظہور میں نہیں آئے. اب اس نے لفظ کا اضافہ کیا کہ نبی، معمور اور مرسل کے لیے نشان کبھی ظہور میں نہیں آئے. اور تقریباً یہی بات اس نے حقیقت الوحی روحانی خزانہ جلد نمبر 22 صفحہ 203 پر نقل کی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ماضی میں ایسا کچھ ہوا ہے، لیکن اس وقت کوئی نبوت اور رسالت کا دعوے دار تو نہیں تھا نا. بھئی دعوے دار تھا یا نہیں، روایت کو لو نا، اس محمد بن علی کے قول کو اگر تم نے لیا تو پورا لو. وہ یہ کہہ رہا ہے پہلی اور 15ویں، پہلی کو چاند گرہن اور 15ویں کو سورج گرہن، اس کے قول کو لو. اس نے جان بوجھ کے اضافے کرنا شروع کی. ان سب کا حاصل کیا ہے؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ حدیث ہے. وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مہدی وہ ہے جس کے دور میں چاند اور سورج کو گرہن ہو جائے تو وہ سچا مہدی ہے. وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ مراد جو ہے نا پہلی رات اور نصف نہیں ہے، مراد 14ویں رات ہے اور 28ویں رات ہے. اب ہم قادیانیوں کو اس پر سمجھاتے ہیں کہ یار یہ مرزا غلام قادیانی جو اضافے کر رہے ہیں نا، یہ اضافے کرنے ہی اس کے باطل ہونے پر، جھوٹے ہونے پر بڑے واضح روایت کچھ ہے، وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. اور پھر ماضی میں بہت دفعہ ایسا ہو چکا، لیکن ساتھ ہم مزید ان پر شفقت کا اظہار کرتے ہیں کہ یار واپس آ جائیں. بہت سے لوگ آئے بھی، اس میں ہم پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ حدیث نہیں ہے، یہ محمد بن علی نامی ایک صاحب ان کا قول ہے، یہ ان کا فرمان ہے. اب وہ کون ہے یہ تم ان کو لے آؤ، لیکن تم اس کو حدیث نہیں کہہ سکتے. حدیث تو وہ ہوگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لہٰذا تم جب اس کو حدیث کہتے ہو تو تم واضعین حدیث کی فہرست میں چلے جاتے ہو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس قول کی جو سند ہے نا، اس سند میں ایک راوی عمر، ایک ہے شمر اور ایک ہے جابر. ان کے بارے میں اگر اسماء الرجال کی علماء کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ بدعقیدہ لوگ ہیں، یہ حدیثیں گھڑنے میں ماہر ہیں. قادیانی مرزے کی
مہدویت کو ثابت کرنے کے لیے جو قول یا جو روایت لائے ہیں وہ بھی کن کی جو جھوٹے ہیں, وہ بھی کن کی جو بد عقیدہ ہے. یعنی اس بد عقیدے نے ان بد عقیدوں کا سہارا لیا ہے, اس جھوٹے نے ان جھوٹوں کا سہارا لیا ہے. سچا سچوں کا سہارا لیتا ہے, صحیح العقیدہ لوگوں کا سہارا لیتا ہے, اور جھوٹا جھوٹوں کا سہارا لیتا ہے. بد عقیدہ بد عقیدوں کا سہارا لیتا ہے. پھر تیسرا ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اگر آپ کتاب اپنے سامعین ناظرین تک پہنچا دینا تو اس میں تفصیلاً یہ بات ہے, لیکن یہاں چونکہ بات لمبی ہو رہی میں اس لیے خلاصہ سرچ کر رہا ہوں. تیسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ حدیث ہے اور اس کا معنی یہی ہے, 14ویں اور 28ویں ہی مراد ہے, بالفرض یہی مراد ہے, تو تم صرف ایک روایت کو لوگے. وہ جو ڈھیر روایات ہیں جن میں حضرت مہدی علیہ رضوان کا تفصیلی ذکر جو آسان ہے, عام فہم ہے, سادہ انسان بھی, سادہ انسان فوری وہ نشانی جانچ لے گا. آپ نام والی روایت نہیں لیتے, نسب والی نہیں لیتے, حلیے والی نہیں لیتے, ان کی جو خدمات ہیں وہ روایات نہیں لیتے, ظلم جو بڑا ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ روایات ساری کی ساری آپ چھوڑ کر صرف ایک چیز کو لے دیتے ہیں. مجھے بتائیے تیسر صاحب, اس انگلی کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ گفتگو تو باتیں دیکھو, ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ نبی ہوں, بھائی پوچھے کیوں, وہ کہ اس لیے کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے. تو اسے کہا جائے گا کہ سچ بولنے والا ضرور نبی تو نہیں ہو سکتا. دوسرا آدمی کہے کہ جی میں نبی ہوں, بھائی کیوں, کہ میں امانت دار ہوں. بھی امانت داری نبوت کی صفت ہے, اس کا معنی یہ نہیں کہ جو امانت دار ہوگا وہ نبی بھی ہوگا. اگر بالفرض یہ روایت ہوتی اور حضور کا فرمان ہوتا اور صحیح ہوتی تو تب بھی باقی علامات تو ثابت کرو نا. باقی علامات تو مرزے میں پائی نہیں جاتی. پھر آپ نے پھر یہاں کیمرہ بند کر دیا. اللہ خیر کرے, اللہ کرے کہ قادیانیوں کا دل کا کیمرہ ہونا, آمین, اور یہ جو یہاں کی روشنی ہے یہ قادیانیوں کے دلوں میں ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. اچھا, پھر قادیانیوں سے میرا ایک سوال ہے کہ تم اس کو مرزے کی مہدویت پہ دلیل کیسے بنا سکتے ہو؟ کیسے بنا سکتے ہو؟ کہتے ہیں جی جیسے مرزے نے بنائی. میں کہتا ہوں نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ مرزا غلام قادیانی وہ تو کہتا ہے کہ حضرت مہدی سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں نا ساری من گھڑت ہے. وہ صحیح روایات کو بھی من گھڑت کہتا ہے, وہ صحیح روایات کو بھی موضوع کہتا ہے, اور اس من گھڑت روایت کو صحیح کہہ دیتا ہے. یہ کتنا ویسے کمال اس وقت جو ہے نا ایک ڈپکشن ہے مرزا قادیانی کی, کہ اللہ نے اس کی پوری زندگی میں اس کو حق کے ساتھ کبھی رکھا ہی نہیں, وہ رہنا ہی نہیں نہ چاہتا, وہ بھی نہیں چاہتا, لیکن وہ اللہ نے اور دور کیا, اور دور کیا ہے. اب دیکھیں جو صحیح روایات ہے نا یہ ان ساری صحیح روایات کو چھوڑ رہا ہے, اور جو من گھڑت اور موضوع روایت ہے یہ اس کو لے رہا ہے. سرکار کے فرامین چھوڑ رہا ہے, محمد بن علی نامی شخص کے قول کو لے رہا ہے, اور قول کو بھی وہ جو اس پر فٹ نہیں بیٹھ رہا ہیرا پھیری کر کے بات گھما کے ایک کو 14 بنا کے اور 15 کو 28 بنا کے لے رہا ہے, اور کبھی کسوف ایام, کبھی مرسل, کبھی نبی, اور اس طرح کی اضافے کر کے اس روایت کو لینا چاہ رہا ہے. یہ جو روایت ہے نا سر, اس روایت کے فقط ترجمے کو لے لیں تو تیسر صاحب اس کا ترجمہ یہ اعلان کر رہا ہے, تیسر صاحب بتیاں بجھا دو, کیمرے بند کر دو, کیمرے بند کر دو, کیونکہ قادیانی کو بات سمجھ, مرزا فائلز مزید قسطیں ختم کر دو, کیونکہ 2 + 2 4 کی طرح مرزا غلام قادیانی کا کذب واضح ہو چکا ہے, اور خود مرزا اعلان کر رہا ہے کہ میں جناب ایس اہل نہیں, تجھے کیڑے پاسے جائی جان لے ہو. اور پھر وہ جو آخری میں نے بات کی نا کہ مرزا کہہ رہا ہے کہ جی ساری روایات من گھڑت ہیں, ساری روایات موضوع ہیں. منیر صاحب ہاتھ کھڑے کر لو, ہاتھ کھڑے کر لو, سرکار خیریت ہے, کیا ہو گیا ہے یار؟ ابھی میں نے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, میں تو اس کے دعوی مہدیت کا رد کر رہا ہوں جناب. ابھی آپ نے کچھ اور بات کی تھی, ابھی آپ جب ساری بحث ہو گئی تو اب ایک نیا ٹوسٹ آ گیا جی کہ اس نے تو تمام روایات کا رد کر دیا, نوز باللہ من گھڑت کہہ دیا. ہاں تو اب اس سے آگے ہم جائیں کیسے؟ اب بالکل یہ تو اس نے کیا. پھر یہ وہی بات ہے یار, وہ چٹنی بنا دی دماغ کی قسم خدا کی کہ ایک اتنی ایپیسوڈ میں یار پچھلی کوئی ایپیسوڈ ایسی نہیں ہوئی. میری بات سنیں, یہ اگر 1 گھنٹے میں چٹنی بن رہی ہے تو جس پر تحقیق کرتے ہیں
سلام جو اس کی دائیں بائیں کی سجی کھبی باتوں کو لا کے ایک مرتب کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں. واقعی بالکل صحیح لفظ بولا آپ نے. حضرت میں نے جب یہ اس کی مختلف عبارات کو ترتیب دیا تھا نا، تو میں اچھا خاصا، یعنی کئی صفحات میرے سامنے بکھرے پڑے ہوتے تھے. کبھی نیا کچھ اور بات آ گئی، یہی ادھر اس سے وقت کوئی اور کیفیت ہے، حوالہ آ گیا، یہی کبھی کیفیت کوئی ہے. اور حوالہ آ گیا. میں سوچتا تھا یار کیا کروں، اس کو کہاں فٹ، یہ کس دور سے ہے، یہ اس کے پیچھے سین کیا ہے، وہ میں ساری وہ سمجھنے جو ہم نے کی شروع میں بات جی کی جی تھی. وہ سین بھی نکلتا تھا. اچھا میں آپ کو نہیں، جی یہ تو ایک عجیب قادیانیت کی بنیاد ہی یہی چل رہی ہے کہ کوئی چیز نو تسی چٹا کہنا ہے تو تھوڑی دیر بعد تسی انہوں کالا کہنا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد تسی جڑا نا انہوں پتہ نہیں پیلا کہنا ہے یا پھر چٹا کہنا ہے. زبردست زبردست. یعنی یہ صرف چند آدھے گھنٹے میں چٹا کالا کالا چٹا چٹا کالا کالا چٹا، اور مرزا اتھے دا اتھے ہی. بالکل ایسا ہی، یقین کرے ایسا ہی دماغ کی واقعی چٹنی بنتی ہے، اور بندے کا صحیح دماغ کھایا جاتا ہے. چلو اور بناؤ پھر، اچھا کوئی گل نہیں. تھوڑی سی چٹنی بنا کے میں اختتام کی طرف جاتا ہوں. اس کا سین سمجھ لیں گے نا تو پھر سمجھ آ جائے گی. اصل میں نا سین تو آپ نے بہت خوب بتا دیا ہوا ہے، اور واقعی وہ ہے کون سا؟ کہ وہ پیچھے کوئی سبب ہوتی ہے. جی جی جی. پیچھے آپ نے کہا تھا ایک فوبیا، دیکھیں فوبیا بھی ذہن میں آ جاتا ہے، فوبیا سبب بھی آتا اب ذہن میں آتا ہے. دیکھیں اس کے مقصود ذہن میں نا یہ بات تو گھوم رہی تھی کہ میں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے. اگو بیکلیش آئی وہ ہے نا. ایک بندہ جب حجر اسود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اونٹ پٹانگ دعوے کر رہا ہے، تو مہدی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن مسئلہ یہ کہ جس زمانے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا چاہ رہا تھا نا، عین اسی زمانے میں سوڈان میں نا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا محمد احمد. مہدی اس نے سوڈانی جو مہدی سوڈانی، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کی، تو انگریز کا ساتھ یہ برسر پیکار تھا، جنگ ہو رہی تھی اس کی، اور انگریز کو مہدی کے لفظ سے نفرت ہو چکی تھی. وہ تھا جڑا آدمی. اس نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ مہدی نے کافروں سے لڑنا ہے، تو میں مہدی ہوں، اور لگا ہوا تھا انگریز سے اور اچھا لڑنے کے خاصا لیے. ہسٹری میں نے تھوڑی اس کی پڑھی، اور اچھا خاصا اس نے انگریز کو نقصان تو پہنچایا. نقصان اس کو تو فوبیا انگریز کو مہدی سے ہونا تھا. بالکل ایسا ہی ورڈ سے ہوا. ہونا تو تھا. مرزا نا مہدویت کے دعوے سے بیک پر رہا ہے، آگے بڑھا ہی نہیں. اوہ اچھا. پھر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا بھائی مہدی کی روایات تو من گھڑت موضوع. انگریز بھی خوش رہے کہ مہدی کا تو تذکرہ اس نے اسلام سے نکال دیا ہے. پھر ساتھ جب یہ سورج چاند گرن والا واقعہ ہوا تو کس نے اب موقع ہے، ناسکے آ گیا. ہاں آ گیا، اور مہدویت کی مسند پہ بڑا جمان ہوا اور کہا جی میں مہدی ہوں. لیکن دوسری طرف انگریز کا ڈنڈا، انگریز جو فوبیا چل رہا ہے بیلنس کرنا اس کا. اب اس نے کہا کہ اس کا حل کیا ہو، تو اس نے حل پتہ کیا ڈھونڈا ہے؟ جی. اس نے کہا کہ میں مہدی تو ہوں لیکن خونی مہدی نہیں ہوں. اچھا. میں جنگ و قتال. دیکھیں بالکل بے حضور ضرر پاک بنا. صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی صفات، مہدی کے جو خدمات ہیں ان میں جہاد کا ذکر کیا ہے کہ اس نے اسلام مخالف دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے. مرزا قادیانی نے اسی مہدی کو خونی مہدی کہنا شروع کر دیا، اپنی مسند یہ بچانی بھی ہے. جسارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل حدیث، ایسا اگر ہی اس ہے. نہر سے مبشر رسول کو جس کی بشارت نبی علیہ السلام نے دی، اس نے اس کو خونی کا ٹائٹل لگایا کہ وہ میں خونی مادی نہیں ہوں. ہم بھی کہتے ہیں کہ تم وہ مادی ہو بھی نہیں سکتے، وہ تمہارے اندر تو جناب تم تو انتہائی درجے کے بزدل آدمی ہو، چاپلوس آدمی ہو. تم انگریز کے سامنے وہ ذرا ملکہ وکٹوریہ والے معاملات کو یاد کر لیں. تو یہ نا پیچھے سین تھا جس کی وجہ سے اس نے حضرت مہدی علیہ رضوان کی روایات کو من گھڑت اور موضوع کا. اچھا اسی پر نا دو چار میں اور زبردست قسم کے حوالے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس سے نا بات اور زیادہ آپ کے سامنے کھل جائے گی نہیں بلکہ میں یہ اور چٹنی بن جائے گی، آپ کے دماغ کی اور چٹنی بنے گی. یہ دیکھیں مرزا کیا کیا لکھتا ہے سر. کہتا ہے کہ خزائن جلد نمبر 14 صفحہ 429-30، میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ مہدی کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ ہرگز قابل وثوق اور قابل اعتبار نہیں ہیں. یہ اسی دور کی بات ہے جس دور میں وہ مہدویت کا رد کر رہا ہے. پھر حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 217 کہتے ہیں مہدی کی حدیثوں کا یہ حال ہے، کوئی بھی حدیث جرا سے خالی نہیں ہے، یعنی قابل حجت نہیں ہے. میں اس پر قادیانیوں سے سوال کرتا ہوں کہ جب یہ روایات قابل اعتبار ہی نہیں تھیں، قابل وثوق ہی نہیں ہے، جرا سے خالی نہیں ہے، تو مرزا غلام قادیانی وہ دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ پھر اچھا برل جب راہ بنانی ہے نا تو کہتا ہے آگے، بلکہ آگے مطلقاً ان کو موضوع بھی قرار دیتا ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 356
کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مادی موعود کے بارے میں، ساتھ لکھ رہا ہے مادی موعود، واہ، اقرار بھی کر رہا ہے وہی مادی جو میں نے موعود کہا۔ جس کا وعدہ کیا گیا، مادی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے، اور جس قدر افطراء ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور میں ایسا نہیں ہوا۔ قادیانیوں سے میں کہتا ہوں سارے محدثین ہیں نا، محدثین کی محنتیں موجود ہیں، کتابوں میں محفوظ ہیں۔ کون سا محدث ہے جس نے حضرت مہدی سے متعلق تمام روایات کو ضعیف کہہ دیا ہو، یا روایات مہدی میں کہا ہو کہ یہ مجروح ہیں اور ان میں کوئی اختلاف ہے؟ میں نام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا کہ یہ نام کے بارے میں روایات من گھڑت ہیں، اس فٹر ہی نہ آ رہا تھا یہ مرزا غلام قادیانی کا نا۔ پھر آگے روایات مہدی، ان کو نا اب اس نے ذہنوں سے اتارنا ہے، تو اب اس کو بات کیا آئی ہے ذہن میں۔ یہ لکھتا ہے روحانی خزانہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 314 اور 15، کہتا ہے جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جن کے اندر مہدی کے آنے کا ذکر ہے تو خوب جانتا ہے کہ وہ تمام احادیث ضعیف اور مجروح اور ایک دوسرے کے مخالف اور معارض ہیں۔ پھر آگے بھی ساری یہی بات کی ہے۔ تو میں مرزائیوں سے کہتا ہوں حضرت مہدی کے نام کے بارے میں بتا دیں کون سا اختلاف چلا رہا ہے، کہ ایک روایت میں محمد، دوسرے میں او نہیں جی قاسم، تیسرے میں او نہیں جی ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ، چوتھے میں نہیں جی ان کا نام جو ہے اہم پوائنٹ وہ ہے ان کا نام جو ہے وہ کوئی اور نہیں۔ روایات مہدی میں نام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، والد کے نام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، نسب کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، آمد کی زمانے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، آمد کی جگہ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، کہاں آئیں گے کب آئیں گے کوئی اختلاف نہیں، پھر ان کی خدمات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، ان کی خلافت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ مرزا غلام قادیانی چونکہ مصداق نہیں تھا تو اس لیے اس نے روایت مہدی کو کہا کہ ان میں باہمی اختلاف ہے اور ان میں تعارض ہے، اس وجہ سے یہ بہت سی باتیں میں لایا تو تھا حسب سابق کہ میں ساری باتیں آج آپ کے سامنے اور آپ کے سامعین ناظرین کے سامنے کروں گا۔ یہ آپ کو کبھی بھی نہیں کسی ایپیسوڈ میں بھی نہیں موقع ملنا، کیونکہ 70-80 تے تسی میں نام دسیا ہے، 87 78 تو آپ حوالے اٹھائے ہوتے ہیں آپ نے۔ اب میں نا مرزائیوں سے کچھ باتیں کر دوں گا۔ جی جی ٹھیک ہے، اسی بچوں ہٹ جانے ہیں۔ ہاں جی۔ روحانی خزانہ جلد نمبر 21 صفحہ 356 میں نے ابھی حوالہ پڑھا، مرزا نے کہا تھا ساری حدیثیں وہ مجروح ہیں، مخدوش ہیں اور ان میں افتراء ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تذکرۃ الشہادتین، تذکرۃ الشہادتین روحانی خزانہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 3 اور 4۔ اب اس پہ مرزا کیا لکھتا ہے، وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلانے کے وقت میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدے کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ جناب پچھلے دور میں تم کہہ کے گئے ہو کہ روایات مہدی ساری تعارض ہے، ان میں وہ ضعیف ہیں، من گھڑت ہیں، ایک دوسرے کے اور مخالف جب ہیں۔ تم نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو تم کہہ رہے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی تھی، 1300 سال پہلے آپ نے مہدی کے آنے کی خبر دی تھی۔ یہ دو باتوں میں تضاد آیا کہ نہیں؟ لیکن یہاں یہ دیکھیں بات ایک ہے کہ نشانیوں کا ذکر ہی نہیں کر رہا اپنی کسی تحریر نہیں، نشانیوں کا ذکر نہیں، نشانیوں کی وہ طرف نہیں جا رہا۔ نشانیوں کا بس اسی کا ذکر جو میں نے پیش کر دیا ہے۔ وہ دیکھ رہے وہ نہیں کر رہا۔ اب یہ دیکھیں اس کی دو عبارتوں میں، دو عقیدوں میں، دو نظریوں میں تضاد آ گیا۔ واضح تضاد۔ اچھا، اس تضاد کے بارے میں مرزا کیا لکھتا ہے؟ ست بچن روحانی خزانہ جلد نمبر 10 صفحہ 143 کہتا ہے ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سکتی، کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق، یا پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔ اب قادیانیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ مرزے کو پاگل کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں۔ دو باتوں میں تضاد ضرور ہے۔ منیر صاحب، پاگل، منافق، پاگل، یہی کرتے رہنا بس۔ نہیں دونوں بھی جناب، دونوں بھی ہو سکتے، دونوں بھی لگا لے۔ ابھی کچھ اور بھی آ رہا آگے، تو پھر تیسرا بھی کچھ نکلے۔ تیسرا بھی آئے گا، ابھی دیکھیں ذرا آپ۔ یہ نا میں نے ایک نیا حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ میں اگلی ایپیسوڈوں میں نہیں بھولوں گا، میں آپ کو یاد کراتا رہوں گا۔ میں خادم رہوں گا، پاگل، منافق، میں خادم رہوں گا، اور اچھا یہ آگے چلے گا،
اچھا ہاں جی، یہ آپ بس نا آپ یوں کر دیا کرے آگے، چلے بس ٹھیک ہے، یہ میں ہمارا سمجھ جاؤں گا، اور میں بھی کچھ سمجھانا چاہوں گا تو میں یوں کہہ دوں گا، تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ حوالہ دیکھیں، روحانی خزانہ جلد نمبر 4 صفحہ 370۔ اس عبارت لمبی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں گے تو سوالات آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائیں گے۔ اگرچہ مرزا لکھتا ہے، اگرچہ اس میں کچھ شک نہیں کہ حدیث میں جہاں جہاں مہدی کے نام سے کسی آنے والی کی پیش گوئی رسول پاک کی درج ہے، اس کے سمجھنے میں لوگوں نے بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں۔ تیسر صاحب، سادہ سی بات ہے، نبی علیہ السلام نے واضح کہا ہے اسمہ اسمی، میرے نام پر اس کا نام ہوگا۔ سب نے یہ سمجھا کہ محمد ہوگا، تو سب نے احادیث کی تشریح میں یہی لکھا محمد ہوگا اور یہی نقل ہوتے بالکل آیا۔ ایسے ہی۔ مرزا کہتا ہے کہ نہیں، یہ بات تو اب میں مان رہا ہوں کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے اور نام بھی بیان کیا ہے، لیکن محدثین نے، ان لوگوں نے بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں نام کے تعین میں، اچھا جی، اور غلط فہمی کی وجہ سے عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے کہ ہر ایک مہدی کے لفظ سے مراد محمد بن عبداللہ ہے، کیا بات ہے، میں مان کے جس کی نسبت بعض احادیث پائی جاتی ہیں۔ اب یہ بھی مان کے بعض احادیث پائی جا رہی ہیں محمد بن عبداللہ نامی مہدی کے بارے میں، لیکن نظر غور سے معلوم ہوگا کہ حضرت کئی مہدیوں کی خبر دیتے ہیں، چلو اچھا، یہ ایک حل نہیں، یہ حل پہلے نکال وہ لیا، ایک کو بھی نہیں مان رہا، حل نکال لیا پھر اس جی نے۔ جی، پہلے وہ ایک کو بھی نہیں مان رہا، اب وہ کہتا ہے کہ حضور نے تو کئی مہدیوں کی خبر دی ہے، حضور نے تو نہیں، یہ دو اب یہ بھی چھوٹا پڑ گیا، اچھا یہ تو ٹھیک بہت ہے۔ بڑی۔ اچھا، من جملہ ان کے وہ مہدی بھی ہے جس کا نام، کہتے ہیں کئی مہدیوں کی خبر دی، ان میں ایک وہ بھی جس کا نام حدیث میں سلطان مشرق رکھا گیا ہے، یہ نام ہے سلطان مشرق۔ میں یہاں بھی کہتا ہوں کہ مرزا کا نام سلطان مشرق ہے۔ اچھا، وہ سلطان دی سین بھی نہیں ہے، جس کا ظہور ممالک مشرقیہ ہندوستان وغیرہ سے اور اصل وطن فارس سے ہونا ضرور ہے۔ در حقیقت اس کی تعریف میں یہ حدیث ہے کہ اگر ایمان سریہ سے معلق یا سریہ پر ہوتا تب بھی وہ مرد وہیں سے اس کو لے آتا، میں اس پر بات کر چکا ہوں، اور اس کی نشانی بھی لکھی ہے کہ وہ کھیتی کرنے والا ہوگا۔ مرزا نے کیڑی کھیتی کیتی ہے؟ غرض یہ بات بالکل ثابت شدہ اور صحیح یقینی ہے کہ صحاح ستہ میں کئی مہدیوں کا ذکر ہے۔ پہلے جناب ایک مہدی نہیں بندے سی، اب وہ کہہ رہے صحاح ستہ، بخاری، مسلم، سنن ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، کہتے ہیں ان میں کئی مہدیوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا ممالک مشرقیہ سے ظہور لکھا ہے، مگر بعض لوگوں نے روایات کے اختلاط کی وجہ سے دھوکہ کھایا ہے۔ جناب نو پہلے دھوکہ نہیں لگیا کہ ساری روایات کو من گھڑت کیا گیا تھا، کہتے لوگوں نے دھوکہ کھایا۔ بڑی توجہ دلانے والی بات یہ ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے ایک مہدی کے ظہور کا زمانہ وہی زمانہ قرار دیا جس میں ہم ہیں، اور 14ویں صدی کے اس کو مجدد قرار دیا ہے۔ سر، آدھے صفحے کی عبارت میں گپستان ریڈیو بنا ہوا ہے۔ بڑا کلیئر۔ پہلے کہتا تھا روایات ساری ضعیف ہیں، اب کہتا ہے کہ نہیں محمد بن عبداللہ والی روایات ہیں۔ پہلے کہتا تھا کوئی مہدی نہیں آنا، اب کہتا ہے کئی مہدی آنے۔ پہلے کہتا تھا کہ صحیح روایات نہیں ہے، اب کہتا ہے کہ صحاح ستہ میں روایات موجود ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں کہا ہے، جس زمانے میں مطلب کیا ہے کہ جس زمانے میں ہوں، یعنی میرے بارے میں کہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے مہدی کو 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا ہے۔ تو میں اس پر قادیانیوں سے بڑے سادے سے سوالات کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ساری من گڑت تھی تو یہ اب صحیح روایات کہاں سے آ گئیں؟ پہلے ایک بھی روایت نہیں تھی تو اب یہ اتنی روایتیں، پہلے کوئی مہدی نہیں تھا تو اب کئی مہدی کہاں سے آ گئے؟ پھر نبی علیہ السلام نے یہ جو کہہ رہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مشرقی ممالک سے ہوگا، 14ویں صدی کا مجدد، مشرقی ممالک، پہلے بھئی دکھاؤ کوئی روایت ایسی ہو۔ نبی علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہو اور جھوٹی حدیث کرتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کا اصل وطن فارس ہوگا، دکھاؤ کہاں لکھا ہے نبی علیہ السلام نے بات کہی ہو۔ پھر صحاح ستہ، قادیانی لے لیں، اب تو بھائی موبائل میں ساری کتابیں موجود ہیں، سرچ بھی آسان ہے، اپنی دیکھیں تلاش کریں کہاں ہے صحاح ستہ میں نبی علیہ السلام نے کئی مہدیوں کی بشارت دی ہو۔ پھر جو آپ نے بھی سوال کیا، نبی علیہ السلام نے کس روایت میں کہا کہ مہدی 14ویں صدی کا مجدد ہوگا؟ ایک نو مسلم ہے، میں نام نہیں لیتا، ان کا معروف ہے،
مجھے فون کیا، کہنے لگی کہ میری ایک قادیانی خاتون سے بات چل رہی ہے، تو اس نے مجھے کہا ہے کہ تم نے قادیانیت چھوڑ دی ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 14ویں صدی میں مہدی آئیں گے، تو 14ویں صدی تو گزر گئی، اب بتاؤ تم کیسے قادیانیت چھوڑ سکتے ہو؟ کوئی مہدی آیا مرزا صاحب کے علاوہ؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ وہ نو مسلم تھے۔ میں نے کہا کہ یہ تو روایت ہی نہیں کوئی۔ کہتے نہیں، وہ جو حدیث میں آئے 14ویں صدی میں امام مہدی آئے گا، میں نے کہا کوئی روایت نہیں ہے۔ نہیں، وہ حدیث میں نہیں آیا کہ 14ویں صدی میں امام مہدی نے آنا ہے؟ سمجھ گیا میں نے کہا نہیں، کوئی روایت نہیں ہے۔ کہتے مولانا دیکھ لو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم کوئی روایت نہیں ہے۔ کہتے میں نے قادیانی سے بات کرنی ہے، اور میں نے کہا بھائی اللہ کی قسم کوئی روایت نہیں ہے، اسے کو پیش کرے اگر روایت ہے پیش کریں، دیکھ لیں آپ۔ اور میں نے کہا یہ ابھی آپ پر قادیانیوں کی پروپیگنڈے کا اثر ہے، وہ بہت پروپیگنڈا کرتے تھے اور کرتے ہیں 14ویں صدی میں۔ تیسر صاحب اندازہ کریں یہ مسلمان ہو چکا ہے، اور اس پروپیگنڈے کا اثر اس کے دماغ پہ ابھی تک تھا کہ یار وہ حضور نے فرمایا تھا، کوئی فرمان ایسا نہیں ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے نبی علیہ السلام پر تہمت لگائی ہے۔ یہ دارقطنی کے حوالے سے میں نے کچھ سوالات لکھے ہوئے تھے، وہ بھی ہیں۔ پھر یہ ایک اور دلچسپ حوالہ ہے، اسی پر دلچسپ سوال بھی ہے۔ تریاق القلوب نورانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 489 کہتا ہے میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، پہلے وہ پیٹ سے نکلی تھی، بعد میں نکلا تھا، میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا لڑکی نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا، اور میری پیدائش کا طرز ہے جس کو بعض اہل کشف نے مہدی خاتم الولایت کی علامتوں میں لکھا ہے، اور بیان کیے کہ وہ آخری مہدی جس کی وفات کے بعد کوئی اور مہدی نہیں ہوگا۔ کہتا مجھ سے پہلے کئی مہدی آئے، اور اب میں مہدی، اور میں آخری ہوں، میرے مرنے کے بعد کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ جبکہ سرکار وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے بعد کئی مہدی آ سکتے ہیں، یا کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مہدی یہ دیکھ رہے نہیں۔ ہاں، پھر تناقض آ گیا۔ تناقض پر چلو میں تیسری بات بھی، یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزانہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 142 کہتا ہے کسی سچیار اور عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا، ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون اور یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کے کلام میں بے شک اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔ کتنے ہو گئے اب؟ 3 نہیں 4 ہو گئے۔ 4 بند، ہاں تین بنتے، وہ پاگل، چوتھا منافق، اور اب کیا ہو گیا؟ مجنون۔ مجنون۔ اب قادیانی اس کے بارے میں فیصلہ کریں، ایک آدھا میں اور انشاءاللہ مزید اضافہ بھی کروا دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اچھا یہ نا اس کے تضاد چل رہا ہے۔ ایسے اللہ پاک نے کتنی کمال اس کے اپنی قلم سے تحریریں نکالی ہوئی ہیں، اپنے کسی کو ضرورت نہیں ہے، ختم نوت والے میں سے کسی کو بھی نہیں ہے کہ اپنی تحریروں سے ہی اپنے آپ کو جھوٹا ساری زندگی یہ ضرور لکھ کے گیا۔ اچھا میں تیسر صاحب یہ اتنے سوالات آ گئے ہیں تو میں اس پر پھر مشورہ دیتا ہوں، یہ اگر سوالات والی میری کتاب لے لینا تو اس میں 440 صفحے سے مہدویت کا ذکر شروع ہوتا ہے، تو بہت سے سوالات ہیں، جیسے دیکھیں اب میں جس کو دیکھتا ہوں دل کرتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ کہتا ہے کہ سچ یہ کہ بنی فاطمہ سے کوئی مہدی آنے والا نہیں، اور ایسی تمام حدیثیں موضوع اور بے اصل ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اہم پوائنٹ ہے اچھا کہ ساری چیزوں کو پہلے مانتا نہیں تھا، پھر میرا خیال ہے علماء کا پریشر آیا ہوگا، وہ معاشرے میں پھیلی ہوں گی کہ یار یہ حدیثیں ہیں، اب دیکھیں اس پریشر نے اس کو مجبور کیا۔ وہ کہتا ہے کہ بنی فاطمہ سے کوئی نہیں آنا، وجہ یہ تو جناب خود لکھتا ہے کہ میں مغل ہوں، ٹھیک، لیکن اس کی بھی اس نے ہیرا پھیری کی۔ پہلے تو اس نے کہہ دیا نہیں بنی فاطمہ سے کوئی نہیں آنا، پھر سوچتا رہا، مشورے لیتا رہا، تو کیا لکھتا ہے؟ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 18 جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212 کہتے ہیں یہ بات میرے اجداد کی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک دادی ہماری شریف خاندان سادات سے اور بنی فاطمہ میں سے تھی۔ ایک دادی بھیج کے اور دادی نے ادھر بھیج کے تو خود سید بننے کی کوشش کی تھی۔ بھائی نسب تو باپ سے چلتا ہے، یہ پتہ نہیں کون سی ایک دادی آ گئی جس کو اس نے سادات میں گھسا دیا۔ قادیانی اج تک انہاں اچھا دے مربی تے ضروریت بھی انجی کر دینے، ایک چیز بھیج گئے تے بس یہ دیکھو۔ اب ایک اور دیکھیں، یہ روحانی خزانہ جلد نمبر 21 صفحہ 363 کہتا ہے بعض دادیاں میری سادات میں سے تھیں۔
اچھا ایک تو عباس سے چلا گیا. عباس پہ چلا گیا. تحقیق آتی رہی نہیں وہ دادی بھی جھوٹھی سی, پہلے جو نسب بیان ہویا وہ بھی سید سی, وہ بھی سیدہ سی, وہ بھی سیدہ سی. تو پہلے بنی کہتا ہے کہ من گھڑت ہے, موضوع ہے, پھر کہتا ہے کہ بنی فاطمہ سے نہیں آنا, اور پھر کہتا ہے کہ میں بنی فاطمہ سے ہوں, پھر کہتا ہے میری ایک دادی ہے, پھر کہتا ہے میری تو کئی دادیاں, بعض دادیاں وہ بنی فاطمہ سے ہیں. اور چٹنی چٹنی یقین کرے یار. اچھا میں سچ بتاؤں, یہ میں نے خود لکھا ہے سارا, میری اپنی کتابیں ہیں, لیکن میں خود جب اس کو دوبارہ بیان کرتا ہوں نا تو قسم بخدا میرا آوازاری ہوتی ہے اور میرے اپنے دماغ کی چٹنی بنتی ہے. بلکہ جیسے ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں نا, یہ دیکھیں نا یہ صفحات چلتے جا رہے ہیں, کہتے ہیں مجھ سے پہلے کئی مہدی, کیمرے میں پلندہ تو دکھائیں, یہ بھی کتنی صفحات ہیں نا حضرت, کئی مہدی, اور یہ سارے سوالات ہیں, اس کی عبارات ہیں. کبھی کہتے ہیں ہزاروں مہدی آئیں گے, کبھی کہتا ہے کہ مہدی کی روایتیں امامین نے بخاری مسلم نے لی اس لیے میں نہیں مانتا. یہ بھی یار جاتے جاتے چلو. اچھا وہاں بھی ساڈی دیکھ دی ہے کہ منیر صاحب رکھتے نے چکتے نے رکھتے نے. پتہ کیا ہے تیسر صاحب, یقین کریں میرے اپنے دماغ کی تو چٹنی بنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میرے ذہن میں نا یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ یار مجھے سننے والے کہیں گے ٹھیک ہے جی مولوی منیر صاحب آپ نے تحقیق بڑی اچھی کی, لیکن دماغ کی چٹنی بنا دی ہے. ساڈا کی قصور ہے, ساڈا کی قصور ہے. تو اور میں خود یہ سوچ رہا ہوں کہ یار وہ اتنی زیادہ والا جاتا, اگر میں پیش کرتا جاؤں تو میرے سننے والے اکتا جائیں گے, کہیں گے یار دفعہ مار, کیا ہے بکواس ہے مرزا غلام قادیانی کی. کبھی وہ چٹا ہے, کبھی وہ ہرا ہے, کبھی وہ پیلا ہے, کبھی وہ نیلا ہے, کبھی وہ اوپر ہے, کبھی وہ نیچے ہے, کبھی وہ سجے ہے, کبھی وہ کھبے ہے, کبھی وہ آگے, کبھی وہ پیچھے ہے, اور کبھی وہ انسان ہے, کبھی وہ حیوان ہے جناب, کبھی وہ پھر وہی ہے. وہ یہ نہیں نا یقین کرے سمجھ نہیں اس کی آتی. اب یہ چلے میں نے اٹھا لیے تو پڑھ دیتا ہوں. یہ روحانی خزانہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 406 کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں ضعف سے خالی نہیں ہیں, اسی وجہ سے امامان حدیث بخاری اور مسلم نے ان کو نہیں لیا. پچھلی ساری عبارات بھی یاد رکھیں, لیکن اس کے ساتھ جو میں عبارت ملانے لگا ہوں پھر وہ آپ نے 1 2 3 میں سے فیصلہ دینا ہے, چاہے اب تینوں نمبر اس کو دے دیں. یہ شہادت القرآن روحانی خزانہ جلد نمبر 6 صفحہ 337. مرزا کہتا ہے کہ اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے, بھائی سانو تے ہے الحمدللہ اونوں نہیں ہے, کہتا ہے اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں. اس کو حدیثیں پیش کی ہیں, اس نے کہا نہیں یہ نہیں, بخاری والی. کیا مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جن میں آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے, جھوٹ لکھ رہے ہیں. آگے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. اب سوچو کہ حدیث کس پائے اور مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج جو اصحاح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. تیسر صاحب یہ کیا لکھ رہے ہیں, بخاری اور مسلم میں مہدی کے حوالے سے کوئی روایت نہیں, اور آگے کیا لکھ رہا ہے کہ ایسی بلند پایہ اور مرتبے کی کتاب جو کتاب اللہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے, اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس کے لیے آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. اب اس میں آپ اوپر والی عبارت کی تصدیق کریں گے یا نیچے والی کی؟ اس میں بھی نیچے والی عبارت میں, اوپر بھی عبارت میں جھوٹ, نیچے والی عبارت میں بھی جھوٹ ہے. پہلے جھوٹ کیا ہے کہ آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت دی گئی ہے. دوسرا آسمان سے آواز, چلو ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں کہتے تمہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم صرف یہ بتا دو کہ تم نے اوپر کہا بخاری میں کوئی حدیث نہیں, اور آگے جا کے تم دوسری کتاب میں کہتے ہو کہ بخاری میں حدیث ہے. دونوں باتوں میں تمہاری تضاد ہے, اور جس کی باتوں میں تضاد ہو 1 2 3 1 2 جھوٹا, منافق اور پاگل منافق اور مجنون. جھوٹے والا بھی ہے, میں وہ بھی لے آؤں گا, وہ بھی آپ کے سامنے لے آؤں گا. جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کے کلام میں تضاد آتا ہے. یہ تو بندہ معمولی عقل والا بھی سمجھتا ہے, اس لیے اس نے اس کو جھوٹا بھی لکھا ہے, ایسے بندے کو جھوٹا بھی لکھا ہے. تو بس کتنی چٹنی اور بنانی ہے آپ نے, چٹنی بنانے لگے, تھوڑی سی چٹنی رہ گئی جناب, تو جو پہلے بنی. اچھا چلیں اس طرح وائنڈ اپ کر لیں اس کو, کافی اچھا
آپ نہیں سمجھتے کہ وہ حضرت کافی ہیں حوالے؟ حضرت والے بڑے میں سمجھتا ہوں زبردست کہ ہیں۔ قادیانیت کے سوچنے اور سمجھنے کے لیے نا وہ شروع میں ہی بس بات ہو گئی تھی، اچھا اتنا جاندار حوالے تھے. لیکن مطلب ٹھیک ہے چلو، ہم نے ایک دفعہ ان ویسے کی پوری نہیں، بات تو ٹھیک ہے، چٹنی تھوڑی ہونی چاہیے نا. تو چلے میں اس کو چھوڑتا ہوں، اس معاملے کو. یہ تضادات مادویت کے بارے میں جس کے میں تضادات جانتا ہوں بہت حوالے وہ نظر آ رہے ہیں، یہ پلندہ پڑا. یہ تو خیر آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ ناظرین بھی دیکھ لیں گے، یہ سارے ہیں. باقی میری کتاب میں دیکھیں گے تو انہیں مل جائے گا. آخری اگر مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں، کہ آخر کون میں سا تھوڑا موضوع، کوئی ہیں؟ اہم، کوئی ہاں اس ضروری سے ہٹ کر آخری موضوع ہوگا یہ. چلو آخری موضوع. اختصار کے اچھا، ساتھ، اختصار کے ساتھ آخری. چٹنی کے بغیر. ویسے 2-3 میرا ارادہ تھا اور چیزیں، لیکن وہ پھر کبھی صحیح. وہ یہ چٹنی دیکھیں، بنے گی اس میں. نہیں اس میں چٹنی سادہ سادہ بات چلے ہے. پھر ٹھیک. دیکھیں خلفۂ راشدین کے دور کے بعد نا جی ایک گروہ امت میں ایسا پیدا ہوا جو حدیثیں گھڑتا تھا. جی ان کے بارے میں نا ایک لقب دیا گیا واضعین حدیث، جی سنا ہوا. حدیثوں کو وضع کرنے جی. والے. نبی علیہ السلام نے جھوٹی حدیث گھڑنے والوں کے بارے میں وعید فرمائی تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جو جھوٹ گھڑ دے، نسبت حضور کی طرف کر دے، حضور کی بات نہ ہو اور ان کی طرف نسبت کر دے. لیکن مرزا غلام قادیانی نے نا سارے واضعین حدیث کا ریکارڈ توڑا ہے، کان کترے ہیں. میں مبالغے کے ساتھ نہیں کہہ رہا. جو پہلے واضعین حدیث ہوتے تھے نا وہ ویسے ہی اسلام میں شرارتیں لاتے تھے. مرزا غلام قادیانی نے جو حدیثیں گھڑی ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے، اسلام میں صرف انتشار کے لیے نہیں بلکہ ایک نئے مذہب کے لیے، ایک جھوٹے دعوے کی تصدیق کے لیے اس نے حدیثیں گھڑی ہیں. یہ مہدویت کے دعوے کو اس نے سچا ثابت کرنے کے لیے بہت سی حدیثیں گھڑی ہیں. میں اس میں سے اختصاراً چند عبارتیں پیش کرتا ہوں. اہم موضوع ہے یہ بھی. روحانی خزاں جلد نمبر 12 صفحہ 75 کی عبارت ہے. مرزا لکھتا ہے اور آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. وہ سب لکھا وہ پورا ہوا. بہت اہم حوالہ لایا. سمجھ آ گئی نا. پھر کہتا ہے اسی کتاب کے نہیں روحانی خزاں جلد نمبر 17 صفحہ 213 پر حدیثوں میں صاف طور پر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود کی بھی تکفیر ہوگی اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے کہ یہ کیا ہے، اس نے تو ہمارے دین کی بے کنی کر دی. پھر یہ جلد نمبر 17 صفحہ 404 کہتے ہیں لیکن ضرور تھا کہ قرآن کریم اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا اور وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی. پھر اسی سے متعلقہ ایک اور اس کی عبارت ہے. کہتے ہیں مگر ضرور تھا کہ وہ مجھے کافر کہتے علماء اور میرا نام دجال رکھتے کیونکہ حدیث صحیحہ میں پہلے سے یہ فرمایا گیا کہ اس مہدی کو کافر ٹھہرایا جائے گا اور اس وقت کے شریر مولوی اس کو کافر کہیں گے اور ایسا جوش دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو اس کو قتل کر ڈالتے. جو خوف تھا وہ اس کا زبان پہ آ گیا. جی بالکل حضرت. دیکھیں اصل میں نا مرزا قادیانی کے خلاف کفر کے فتوے آ گئے تو اس نے یہ جو تحریک تھی نا اس کے کفر کے فتووں کی تحریک، اس کو کمزور بنانے کے لیے، مریدوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کہا کہ یار گھبراؤ نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مہدی کو کافر قرار دیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کو جو ہے وہ شریر قسم کے مولوی اس کے خلاف تحریکیں چلائیں گے اور اس کے قتل کے فتوے دیں گے اور ممکن ہوتا تو قتل بھی کرتے. یہ اس نے کفر کے فتوے کو اور اس تحریک کو ہلکا بنانے کے لیے، اپنے لوگوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اس طرح کی عبارات بنائی، یعنی احادیث پر اس نے بہتان باندھا ہے اپنے دفاع کے لیے. پھر یہ دیکھیں اس کی نعوذ باللہ، اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ تو سینکڑوں ایسی جب اس نے بڑے بڑے دعوے کر دیے تو جھوٹی حدیثیں بنا لینا اس کے لیے کون سا مسئلہ رہتا ہے. یہ دیکھیں یہ اس کی عبارت جاننا چاہیے کہ اگرچہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ خدا تعالی اس امت کی اصلاح کے لیے ہر ایک صدی پر ایسا مجدد مبعوث کرتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا، لیکن 14ویں صدی کے لیے یعنی اس بشارت مہدی کے ظہور کے بارے میں جو ایک عظیم الشان 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا، اس قدر اشارات نبویہ پائے جاتے ہیں کہ ان سے کوئی طالب منکر نہیں ہو سکتا.
وہ جو نو مسلم نے مجھے کہا نا کہ 14ویں صدی کی کوئی حدیث نہیں ہے، میں نے کہا نہیں، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وجہ خود مرزا غلام قادیانی نے نہایت زور و شور کے ساتھ اس بات کو چلایا کہ 14ویں صدی میں مہدی نے آنا ہے، اور مہدی 14ویں صدی کا مجدد ہوگا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور کئی احادیث ہیں۔ میں مرزائیوں سے کہتا ہوں کوئی ایک حدیث دکھا دیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ مہدی 14ویں صدی میں آئے گا۔ کوئی ایک حدیث دکھا دیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی کو لوگ کافر کہیں گے۔ کوئی ایک حدیث دکھا دیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ مہدی کے قتل کے فتوے دیں گے اور شریر علماء اس کے قتل کے فتوے دیں گے۔ ممکن ہوتا تو علماء اس کو قتل بھی کر دیتے۔ پھر یہ اس کے بعد ایک اور میں نے سورج چاند گرہن کی بات کی، 23 نمبر جلد صفحہ 329 ہے، کہتے ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کے وقت یہ سورج اور چاند گرہن 2 مرتبہ ہوگا۔ کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں سورج کے وقت چاند گرہن، ہاں وہ اس نے یہاں گھڑن تو ضرور مارا تھا کہ پہلے کہا تھا کہ جناب وہ ایک تو گرہن ہوا اول ہوا ہے وہ مباحثے کے بعد، اور دوسرا ہوا ہے رمضان میں امریکہ میں، اس میں اس نے وہ بات کی تھی۔ آگے جا کے جب رمضان میں ہو گیا تو اس نے بدل دیا، تو اب یہاں پر پھر کہتے 2 مرتبہ ہوگا، یہ بھی جھوٹ۔ پھر وہی بات ہے جلد نمبر 4 صفحہ 370 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مہدی 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ اب مرزائیوں سے کہتے ہیں کوئی ایک روایت دکھائیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کو 14ویں صدی کا مجدد ٹھہرایا ہو۔ مرزائی پورا زور لگا لیں۔ نہیں، یہ پورا زور نہیں، یہاں ایک بڑی مجھے مزیدار بات آئی ذہن میں، اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی تو کیا آج تک مرزائی اس چیلنج کے اوپر خاموش ہوتے؟ انہوں نے تو ہند سندھ چ کھپ پا دینی سی، آؤ وسیع، ایسا ہی ہے نا؟ جزاک اللہ، بالکل یار، یہ تو یہ دلیل بتیاں بجھا لو، بتیاں بجھاؤ، کیمرے بند کرو، تیزر صاحب سامان سمیٹو، میری بھی گھر والے انتظار کر دینے، تہاڈے بھی گھر والے انتظار کر دینے، بچے جا کے وقت گزاریے، اور دین کے بہت سے کام ہیں وہ جا کے کریں۔ یقین کریں ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ یار بڑے دین دے کام نے وہ کر دیں۔ مرزا غلام قادیانی کوئی مادی ہے، اگر کوئی بات واقعہ روایت ہوتی آج کی آپ کی پوری جو گفتگو ہے نا، ہو میں کہتا ہوں کہ قادیانی کے لیے پتہ نہیں کیا لفظ بولوں کہ کیا ہونا ضروری ہے۔ سر صاحب میری ساری گفتگو الگ، بڑی کمال، یقین کریں جو ابھی آپ نے جملہ کہہ دیا ہے نا، میری پہلے توجہ اس طرف کبھی نہیں گئی کہ اگر حدیث ہوتی تو مرزا صرف بڑھ کے نہ مارتا رہتا کہ حدیث میں وہ حدیث پیش کرتا، اور آپ کو پتا جو اس کا مزاج تھا، ہاں حدیث تھی نہیں، اس وجہ سے صرف بڑھ کے مارتا رہا۔ اور رب اس سے مت خود سے، اللہ کی قسم میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں اس وقت جب میں قادیانی سے پوچھتے ہیں کوئی حدیث، جی حضور نے فرمایا۔ بھئی حضور نے کہاں فرمایا؟ کبھی تمہیں جماعت نے کوئی حدیث دی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 14ویں صدی میں آئے گا؟ حدیث کوئی نہیں ہے۔ یہ میں سوال کرتا رہا ہوں، لیکن یہ آپ نے جو ابھی بات کی نا کہ اگر ہوتی تو مرزا خود پیش کرتا، بڑھ کے لگاتا رہا اور پیش نہیں کر سکا، بندے جمع کر کے کہنا آؤ آج مسلمانوں نے منہ توڑ جواب دئیے۔ ہاں پھر یہ ایک افطرا جلد نمبر 11 صفحہ 324 پر، روحانی خزانہ جلد نمبر 11 کہتا ہے چونکہ حدیث صحیح بھی آ چکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی۔ جناب تسی تو پہلے لکھ چکے ہو کہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں صحیح، آپ کہتے ہیں حدیث سے صحیح میں آیا کہ ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس پر اس کے 313 صحاب کا نام درج ہوگا، اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیشگوئی آج پوری ہو گئی۔ اس طرح 313 نام صحابہ صدق و وفا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہاں وہ جو بہت تفصیل ہے نا 11 نمبر جلد میں جو 313 نام لکھ دیے، اب وہ کہتا ہے کہ وہ میں نے 313 نام لکھ دیے، پیشگوئی پوری ہو گئی ہے۔ میں یہاں بھی قادیانیوں کو کھلا چیلنج دیتا ہوں، بڑی ہمدردی کے ساتھ، کھلا چیلنج بڑی ہمدردی کے ساتھ، ایک حدیث دکھا دیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مہدی کے پاس چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے 313 صاحب کے نام ہوگی۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے فقط اپنے دعوے کو چلانے کے لیے جھوٹ بولے ہیں، یہ باقی اور بھی کچھ جھوٹ ہیں، دیکھنے ہو تو اس کتاب میں دیکھ لیں۔ تو کچھ چیزیں میری اس میں رہ گئی ہیں، کچھ قادیانیوں کے شبہات بھی رہ گئے ہیں، اس کے لیے اگر ہم کتابوں ہی کی رہنمائی کر دیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس سے زیادہ تفصیل لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ باقی میں نے آپ کی اس دعوت کو قبول کیا کہ وائنڈ اپ کریں۔ جزاک اللہ۔
تو اس وجہ سے میں نے کئی باتیں چھوڑ دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو ہدایت کا ذریعہ لیکن میرے بنا خیال دے, سے اصلاح آپ کا کو ذریعہ یہ بنا نہیں دے. کہنا چاہیے کہ کئی باتیں چھوڑ دی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے یہ ٹاپک بہت سے اور مناظرین سے بھی, بہت سے اور لوگوں سے سنا, پڑھا, بہت کچھ ہے. اور یقین جانیے کہ اس ایپیسوڈ کے آغاز سے پہلے میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ عوام, میں نے آپ سے کہا بھی, ذکر بھی کیا نا شروع کرنے سے پہلے, کہ مجھے لگا کہ یہ ٹاپک جو ہے نا وہ عوام مادی کی والا سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن اتنا آسان تھا, اتنا آسان تھا. یا آپ یہ نے نا اللہ نے آپ کی بات کی لاج رکھ لی, جو آپ نے کہا نا دلچسپ. میں نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ یار خیر ہوگی انشاءاللہ, چلتے ہیں. میں تو یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی نہیں یقین تھی. کریں میں سوچ رہا تھا, لیکن یہ اب اس ایپیسوڈ کے اختتام پہ اتنی کلیئرٹی ہے یار اس میں, اتنا آسان ہے اور اتنا واضح ہے کہ بس ایسے یہ ایسی ہے کہ ایسے ہم نے آنکھ کھولی اور اس ایپیسوڈ کو سنا, اور قادیانی, یہ مرزا قادیانی کا مادویت گئی, سب کچھ ہی گیا. اچھا ایک اور ذہن میں بات آ گئی. دیکھیں سچا مہدی جو ہوگا نا وہ دعویٰ نہیں کرے گا میں مہدی ہوں, یہ بنیادی بات ہے. چونکہ مہدویت ایک روحانی منصب ہے, ہدایت یافتہ ہونا یہ ایک روحانی منصب ہے. اس روحانی منصب کا میں کوئی آدمی کہ میں بڑا صوفی ہوں, میں بڑا عالم فاضل ہوں, میں بڑا ولی اللہ ہوں, میں بڑا ہدایت یافتہ ہوں, تو لوگ اس کے بارے میں کہیں گے یار یہ خود کہنا اچھا نہیں لگتا. مہدویت کا منصب ایسا ہے کہ مہدی خود مہدی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے, خود نہیں کہیں گے میں امام مہدی ہوں. لوگ ان کو پہچانیں گے, روایات میں آتا ہے لوگ ان کو پہچانیں گے. یہ مرزا غلام قادیانی کا مہدی ہونے کا اعلان کرنا, دعویٰ کرنا اور دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا, اور دائیں بائیں سے جھوٹ, آگے پیچھے سے جھوٹ, اوپر نیچے سے جھوٹ لا لا کے کوشش کرنا کہ میں مہدی ہوں, ثابت کرنا کہ میں مہدی ہوں, یہ خود اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے. منیر صاحب پھر وہی الفاظ ہیں, چاسا آ گیا آج کی بھی اس ایپیسوڈ کے اوپر, الحمدللہ الحمدللہ. اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس بہترین انداز سے آپ نے اس قادیانیوں کے لیے جتنا آسان آج کر دیا نا اس کے دعویٰ مہدویت کو سمجھنا, وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ قادیانی بس اب آنکھ بند کریں اور ایسے کھولیں تو وہ ایپیسوڈ سنیں اور وہ حق تو نظر آ جائے گا, فوراً نظر آ جائے گا. قبولیت اس کی طرف سے, اللہ کرے اللہ سب اس کو کی طرف سے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود, آپ کی آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس کا اختتام جو میں خود کیا کرتا ہوں, تو لیکن آج آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نا آپ کی کتاب حمید اسلام کیوں نہیں, اس میں آپ نے نا یہ بہت کمال ایک ایسا کوٹیشن لکھا ہے کہ جو اس اختتام کے ساتھ بہت جڑ رہا ہے اور بہت زیادہ سنک کر رہا ہے. اگر میں پک کر لوں تو شاید وہ یہ ہے کہ بچے اندھیرے سے ڈریں. وہ دیکھیں نا وہ آج کی ایپیسوڈ, میں وہ قادیانیوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ پلیز جی میں قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ اگر بچے اندھیرے سے ڈریں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. ہاں بالغ لوگ روشنی سے ڈرنے لگیں تو یہ ضرور تعجب کی بات ہے. آپ لوگ بالغ ہیں, آپ لوگ بھی زمانہ شناس ہیں, لیکن محرومی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ شاید نابینا اور اندھے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سفر کر رہے ہیں, جو خسارے کا ذریعہ ہے, نقصان کا ذریعہ ہے. جن کے پاس کچھ نہیں ان پر تکیہ مت لگائے, ان کو سہارا مت بنائے, ان کے کندھے کا سہارا مت لیں. خود آپ شعور والے ہیں, خود آپ عقل والے ہیں, خود آپ نے اگر تعلیم حاصل کی ہے تو یہ کتابیں آپ کے سامنے ہیں, حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں. غیر جانبدار ہو کر ہماری نفرتوں کو دلوں سے نکال کر, غیر جانبدار ہو کر ایک بار مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں اور ایک بار ہماری کتابوں کو پڑھ لیں. انشاءاللہ حق آپ پر واضح ہو جائے گا. پھر آپ کی طلب, آپ کی دعا اور اللہ رب العزت سے مانگنا یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق لے کر آئے گا. اللہ کریم ہم سب کو ہدایت پر کاربند رکھے اور ہدایت کی دعوت کو دینے کی توفیق دیتا رہے.